آسک مفتی طارق مسعود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے میں خواتین کا بال کاٹنا۔ بلال نے انڈیا سے پوچھا ہے، خواتین عمرے کے بعد کتنے بال کاٹیں؟ کسی کپڑے سے فنگر پر کر کے دکھائیں، یعنی میں دکھاؤں کہ جی اتنے بال کاٹیں، یوں کاٹ کے دکھاؤں، اور اگلے ہی دن دوسرا عمرہ بھی کرے تو کتنے کاٹے؟ اگر اتنے ہی بال کاٹیں تو جن کے پہلے ہی چھوٹے بال ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، میں بال کاٹ کے تو بھی نہیں بتاؤں گا، آسان طریقہ ہے۔ خواتین جب عمرہ کریں گی تو انگلی کا پورا ہے نا، یہ 1 انچ بال لینتھ سے، جو لمبائی ہے بالوں کی، اس میں 1 انچ کم کر دیں، ایسے کر کے کاٹ دیں، اور بال سارے پیچھے لے جائیں، 1 انچ بال لائن میں کر کے کاٹ دیں، تو اس سے ہو جائے گا۔ دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو پھر 1 انچ بال کاٹنے پڑیں گے، تیسری بار عمرہ کریں گے پھر 1 انچ بال کاٹنے پڑیں گے۔ تو ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کر لیں، اور باقی طواف پہ زور لگائیں، طواف زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ عورت کے لیے ویسے لمبے بال شریعت میں پسندیدہ کام ہے، تو ایسا نہ عمرہ کر کر کے بال ہی غائب ہو جائیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک سفر میں خاتون ایک عمرہ کریں، کیونکہ احرام سے نکلنے کے لیے بال تو بہرحال کاٹنے پڑیں گے ان کو۔ حالت حمل میں طلاق اور عدت۔ اشتیاق صاحب ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں، اگر بیوی کو 8 ماہ کا حمل ہو اور پہلے بھی ایک طلاق دی ہو، اور 8 ماہ کے حمل کے دوران بیوی کو بولا کہ تم فارغ ہو میری طرف سے، طلاق کی نیت سے بولا، اور بولا کہ تم کو 3 طلاق ہے، اب اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور 8 ماہ کے حمل والی عورت کی عدت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب بولا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو اور یہ طلاق کی نیت سے بولا تو ایک طلاق بائن واقع ہو گئی اور فوراً نکاح ختم ہو گیا، لیکن جب بولا تمہیں 3 طلاق، تو وہ تو جو فارغ لفظ سے دوسری طلاق ہوئی تھی، تو 3 طلاق بولنے سے تو تینوں ہی ہو گئیں، تو اب حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اب یہ ہوگا کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی اس خاتون کی عدت ختم ہو جائے گی اور یہ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ سائڈ سے پکی درمیان سے کچی قبر۔ حافظ محمد عامر رائیونڈ سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ کہ قبر کو درمیان میں سے کچا رہنے دیا جائے اور سائڈ پر سیمنٹ سے بارڈر بنا دیا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ قبر کو پکا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، لہذا آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں جس طرح قبریں بنی ہیں، نہ سائڈ سے پکی نہ بیچ سے پکی، اسی طرح ہی قبر سنت ہے، تو اسی طرح ہی کرنا چاہیے، کہیں سے بھی پکا نہ کریں اس کو۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قبر کے ڈہ جانے کا خطرہ ہو تو سائڈ سے پکی کر سکتے ہیں، تو لیکن اس نام پہ نا سائڈوں سے قبریں پکی کرنا لوگوں نے شروع کر دی، حالانکہ کوئی قبر کے گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک بہانہ کر کے ایک گنجائش سے جو ہے وہ، یعنی ایک قول سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، تو سنت یہی ہے کہ قبر کو بالکل پکا نہ کیا جائے، اپنے حال پہ چھوڑ دیں اس کو۔ سعودی عرب میں قبریں ہوتی ہیں وہ تو نہ سائڈوں سے گرتی ہیں نہ اوپر سے گرتی ہیں، جیسی قبر بنتی ہے ویسے ہی رہتی ہے، اور اگر گر بھی جائے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ قبر والے کو آپ کے اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اپنی قبر کی مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کرکٹ میچ کی وجہ سے جماعت چھوڑنا۔ عزیز الرحمان ٹرائل ایریا پاکستان کہتے ہیں کہ ہم کرکٹ کھیلنے گاؤں سے بہت دور جاتے ہیں۔ ٹرائبل ایریا پاکستان کہتے ہیں ہم کرکٹ کھیلنے گاؤں سے بہت دور جاتے ہیں، کھیل کے دوران جب بیٹنگ ہوتی ہے تب تو میں قریب ہی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں، لیکن جب فیلڈنگ ہوتی ہے تو چھوڑ کر نہیں جاتا، بعد میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں، تو کیا اس طرح میری نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں عزیز الرحمان صاحب، گناہ ملتا ہے، نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ ملے گا۔ اگر آپ کے جہاں آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں وہاں قریب میں کوئی مسجد موجود ہے تو آپ کو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ کرکٹ سے زیادہ اہم چیز تجارت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ نور میں کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مسجدیں وہ جگہیں کہ ایسے نیک لوگ اس میں ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتی۔ اور میں بھی کرکٹ کھیلا کرتا تھا، مجھے اپنے بچپن کا واقعہ یاد ہے، تو ہمارے قریب میں مسجد تھی، جماعت کے وقت میں جب جاتا تھا تو بہت چیخو پکار ہوتی تھی کہ بھئی یہ کیا ہے، سارا میچ کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے۔ تو ہمت کریں آپ، نماز ہے، جماعت سے نماز نہ چھوڑیں آپ۔ اگر قریب میں مسجد ہے، ہاں قریب میں کوئی مسجد ہی نہیں ہے، بہت دور ہے مسجد، جانے میں آنے میں بہت ٹائم لگے گا، تو پھر آپ بعد میں پڑھ لیں، اس میں بھی پھر جماعت کرائیں، اکیلے نہ پڑھیں۔
امام نے بھولے سے بغیر وضو نماز پڑھا دی. حمزہ صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں غلطی سے بغیر وضو کے مغرب کی نماز پڑھا دی, بعد میں معلوم ہونے پر اب کیا کریں؟ مقتدی قضا نماز پڑھیں گے یا صرف توبہ استغفار کرنی ہوگی؟ دیکھیں بغیر وضو کے امام نے مغرب کی نماز پڑھا دی تو امام کو چاہیے کہ بتا دے بھائی تمام حضرات اپنی مغرب کی نماز لوٹا لیں. یہ نہ بتائے کہ کیوں لوٹائیں, بس اتنا کافی ہے, اعلان کر دے. مقتدی عقل مند ہوں گے تو لوٹا لیں گے نماز اپنی. بھائی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, امام صاحب انسان ہے, بشر ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا جب اقامت ہو گئی اور جماعت کے لیے لوگ تیار ہو گئے تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون, اے لوگوں تمہاری طرح کا انسان ہوں, بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو, اور مجھ پہ غسل فرض ہے تو مجھے یاد نہیں رہا. تو کتنی بڑی بات ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, غسل کر کے آئے اور آپ کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. تو نماز سے پہلے بھی بھول سکتا ہے, نماز کے بعد بھی یاد آ سکتا ہے انسان کو, نماز سے پہلے بھی یاد آ سکتا ہے, نماز کے بعد بھی یاد آ سکتا ہے. تو اگر کبھی ایسا ہو گیا ہے تو امام کو چاہیے کہ وہ بتا دے مقتدیوں کو, اور جو ہے وہ مقتدی پوری ڈیٹیل بتانے کی میں نے بتایا ضرورت نہیں, بس اتنا بتا دے کہ بھائی کوئی وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے آپ لوگ مغرب کی نماز لوٹا لیں. لیکن اگر ضدی ہٹ دھرمی قسم کے نمازی ہوں, ہٹ دھرم قسم کے, اور ڈر ہو کہ بہت زیادہ واویلا مچائیں گے, بہت باز ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں میں, تو پھر پوری نماز اگر امام نے بغیر وضو کے پڑھا دی ہے تو پھر ایک قول یہ بھی ہے, امام ابو یوسف کا قول ہے, بعض فقہاء نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ شدید مجبوری میں پھر امام صرف اپنی نماز لوٹا لے, پھر ایسے جاہل مقتدیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جب ہے جب پوری نماز لوٹا کے یاد آئے, کیونکہ بعض علماء کے نزدیک اگر بھولے سے امام نے نماز پڑھ لی ہے بغیر وضو کے, یاد نہیں رہا بیچارے کو, تو نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا تو مقتدیوں کی نماز ہو گئی, کیونکہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ امام بیچارہ وہ بھول گیا. تو امام کو چاہیے پھر اپنی لوٹا لے, مقتدیوں کی بھی ہو جائے گی نماز, امام کی بھی ہو جائے گی. لیکن صحیح راجح قول یہی ہے کہ امام اناؤنس کر دے. لیکن یہ جب ہے جب پوری نماز پڑھنے کے بعد یاد آئے, اگر نماز کے دوران امام کو یاد آ گیا, دوران میں یاد آیا, تو پھر خوب سمجھ لیں فوراً نماز توڑنا لازم ہے, پھر کنٹینیو نہیں کر سکتا امام, پھر فوراً نماز توڑے اور دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھائے. بچپن کی چوری کا مداوا. شافیہ کوثر انڈیا سے پوچھتی ہیں ہم نے بچپن میں کسی کی چیز چرائی ہو اور اب وہ شخص کسی اور گاؤں میں ہو, ہمیں اس کا معلوم نہیں, تو ہم کیا کریں؟ کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ جناب وہ چیز جو آپ نے چرائی ہے اس کی قیمت آپ صدقہ کر دیں. اگر مالک تک پہنچانا ناممکن ہے تو اس کی قیمت اندازہ لگا کے یا وہ چیز صدقہ کر دیں, یا چیز نہیں ہے تو قیمت صدقہ کر دیں. چیز ہے تو بھی قیمت صدقہ کر سکتے ہیں, تو یکدم صدقہ کرنا ممکن نہ ہو, قسطوں میں کر دیں, تھوڑی تھوڑی قیمت کر کے نا اس کی صدقہ کر دیں, تو اس کا استعمال ٹھیک ہو جائے گا. جب یہ اس صورت میں جب مالک کا پتہ لگانا ممکن ہی نہ ہو, مالک تک پہنچانا ممکن ہی نہ ہو. نیم برہنہ تصاویر ویڈیوز وائرل کرنے کا کفارہ. سالار صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں میری ایک لڑکی سے انٹرنیٹ پر دوستی ہو گئی, اور دوستی میں ہم اتنا آگے بڑھ گئے کہ اس نے مجھے اپنی فحش تصاویر بھیج دیں. اب کچھ دن پہلے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا. رشتہ تھا ہی نہیں تو ٹوٹا کہاں؟ یہ گدھے گھوڑے والا رشتہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ہوتا ہے, یہ وہ رشتہ تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ کتے بلی گدھے گھوڑے اور یہ ان کا رشتہ ہوتا ہے. گدھا کا گدھی سے جو رشتہ ہوتا ہے, گھوڑے کا گھوڑی سے ہی ہے. یہ جو جسمانی رشتہ ہوتا ہے, بس یہ رشتہ نکاح کو کہتے ہیں بھائی. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو رشتہ نہیں کہا کریں. اچھا خیر جی, ہمارا بریک اپ ہو گیا اور میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں اس کی ویڈیو اور تصاویر کسی کو دکھاؤں گا, لیکن غیر ارادی طور پر میں نے غصے میں وہ تصاویر اس کی ماں کو بھیج دی. سب بہت صدمے میں ہیں اور میں بھی اپنے عمل پر شرمندہ ہوں, سکون نہیں مل رہا اور اس کی بد دعا سے بہت ڈرتا ہوں. کوئی بد دعا شد دعا نہیں لگے گی آپ کو. ایک نمبر بے شرم عورت تھی جس نے اپنی برہنہ تصاویر ایک اجنبی مرد کو بھیجی ہیں, لیکن آپ نے غلط کیا, اس کی ماں کو بھیجا. آپ نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا کہ اس کی فحش تصاویر اس کی ماں کو بھیج دیں آپ نے. بس توبہ استغفار کر لیں, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس عورت لڑکی کو بھی چاہیے توبہ استغفار کرے. اسے تو اپنے کیے کی بہت حد تک سزا دنیا میں مل گئی ہے. بس آپ بھی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے معافی مانگ لیں. میں ہر نماز کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہوں, لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا, ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے بد دعا نہ دے دے, اور میں شادی شدہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, شادی شدہ ہو کے ایسے الٹے الٹے کام کر رہے ہیں. کچھ وجوہات کی وجہ سے ہماری شادی ممکن نہیں. اب میں اس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ جو ہونا تھا بھائی وہ تو ریورس نہیں ہو سکتا. 2 رکعت پڑھ کے خوب گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کریں, اس لڑکی سے بھی معافی مانگ لیں, کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. کیونکہ بہرحال کسی کے گناہ کو یا کسی کی برائی کو لوگوں میں نشر کرنا جائز نہیں. اس کے بعد اس گناہ کو بھول جائیں ہمیشہ کے لیے, آگے بڑھیں
اور لڑکیوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے. آپ لوگ جو بوائے فرینڈ بنا کے اپنی تصویریں فوراً ویڈیو بھیجنا شروع کرتے ہو, یہی لڑکے بلیک میل کرتے ہیں. بہت کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں, شادی کے بعد بھی بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں. تو لڑکیاں بھی دماغ خراب ہے ان کا, بس جو منہ اٹھا کے کسی پہ بھی اندھا اعتماد کر لیتی ہیں. مخلوط واٹر پارک کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ واٹر پارک کی انکم جہاں لڑکے لڑکیاں سب نہا رہے ہوں, تو ایسے واٹر پارک کی کمائی ہمارے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ توبہ بدتمیزی کی انتہا ہے میرے بھائی, کچھ اور کام کر لو. بہت ہی بغیرتی ہے یہ, تو پابندی لگائیں اس پہ. تو دیکھو آمدن کا سیٹ اپ ایک الگ چیز ہے. آمدن تو یہ کہ آپ نے سوئمنگ پول بنایا, آپ نے تو نہیں کہا کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے نہائیں, تو اس کی آمدن تو اس لیے حلال ہوگی کہ وہ سوئمنگ کی آمدن ہے, لیکن اس پر آپ کو گناہ بہت شدید ملے گا کہ آپ نے لڑکے لڑکیوں کے لیے الگ انتظام کیوں نہیں کیا, ایک ہی پارک میں اور ایک ہی سوئمنگ پول میں سب کو کیوں گھسایا ہوا آپ نے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے, اس کا آپ کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا پڑے گا. جس نے بھی یہ کام کیا ہے, میں نہیں کہہ رہا آپ نے کیا ہے. تو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. قرآن کہتا ہے جو لوگ دنیا میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. دنیا میں تو گورنمنٹ سزا دے گی, تعزیر, لیکن اب اسلامی حکومتیں تو ہیں نہیں, تو آخرت میں تو پھر سزا ملے گی بہرحال. بیوی کے ایمان میں شک ہونا. دبئی, میری بیوی پہلے غیر مسلم تھی لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہے, صرف ظاہر کرنے کے لیے ہے, تو رائے مہربانی مجھے بتائیے میں کیا کروں. دیکھو جب وہ آپ کی بیوی ہے تو اب محسوس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی یقینی دلیل آپ کے پاس اس کے کافر ہونے کی ہو تو آپ اس کو کافر سمجھیں گے, ورنہ آپ اس کو کافر نہ سمجھیں, آپ اس کو مسلمان سمجھیں, اس کو نماز کی ترغیب دیں تاکہ وہ اسلامی شعائر کو زندہ کرے. وہ ہاں جب تک واضح طور پر واضح لفظوں میں کفر کا کلمہ زبان سے نہیں نکالتی اس وقت تک اس کو آپ کافر نہیں سمجھ سکتے. والدین کا پڑھائی کے لیے اولاد پر دباؤ ڈالنا. بنگلہ دیش, میری عمر 18 سال ہے, کیا میں بزنس کرنے کے لیے گھر والوں کی مرضی کے خلاف گھر چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ کیونکہ والدین چاہتے ہیں مزید 9 سال پڑھ کے پھر جاب کر کے شادی کروں, میرے لیے برائی سے بچنا مشکل ہو رہا ہے. دیکھیں قانونی لحاظ سے شرعی قانون تو یہی ہے کہ ماں باپ دباؤ نہیں ڈال سکتے پڑھائی کا, اور کوئی کسی چیز پہ بھی یہ نہیں, یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے بزنس کرنا ہے, پڑھائی کرنی ہے, تو اور شادی سے تو ویسے بھی نہیں روک سکتے. لیکن یہ کہ اخلاقی طور پر ماں باپ کی بات مان لیں. آپ بچے ہیں ابھی, خام خواہ میں ایسا نہ ہو پڑھائی چھوڑ دی آپ نے اور بزنس کے لیے گئے اور پتہ چلا نہ بزنس کے رہے نہ پڑھائی کے رہے, غلط ہاتھوں میں یرغمال بن گئے. تو ابھی بچے ہیں آپ, تو جائز قانون کی روح سے, شرعی قانون کی روح سے تو آپ بالغ ہیں, تو ماں باپ آپ پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے ان چیزوں میں, یعنی آپ پر لازم نہیں ہے اطاعت ماں باپ کی. لیکن کچھ چیزیں تجربے کی بیس پہ بھی ہوتی ہیں. ہونا یہی چاہیے کہ آپ ماں باپ کی اطاعت کریں, لیکن شادی کر لیں آپ. وہ دیکھیں یہ جو یعنی پڑھائی کے ساتھ بھی بزنس ہو سکتا ہے نا, پڑھتے بھی رہیں اور ساتھ میں فری لانسنگ وغیرہ کے ذریعے پیسے کمانا شروع کر دیں, ٹیوشن وغیرہ پڑھانا شروع کر دیں, جو پڑھ رہے ہیں کسی اور کو پڑھا دیں. تو 20 طریقے اور بھی تو ہیں کمانے کے, جیسے ہی کچھ ارننگ ہو جائے آپ شادی کر لیں. پھر شادی سے اگر ماں باپ روکتے ہیں تو اس میں آپ ماں باپ کی بالکل نہ مانیں. لڑکوں کے یہ کیا سودی کاروبار کرنے والی کمپنی کی ملازمت. حمزہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ ایسی کمپنی جو سود سے بزنس کرتی ہو, یعنی سود پہ رقم دیتی ہو اور لیتی ہو, تو اس کمپنی میں ملازمت کرنا کیسا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ کمپنی نے جن لوگوں کو سود دیا ہے مجھے انہیں اطلاع کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے. اچھا, کمپنی نے جن لوگوں کو سود دیا ہے آپ کا کام ہے ان کو اطلاع کرنا کہ آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے, آپ سود کے ساتھ رقم ادا کریں. اس میں بعض لوگ پیار سے کہنے پر رقم دے دیتے ہیں لیکن کچھ نہیں دیتے, تو ان کے ساتھ سختی کرنا پڑتی ہے. ان کے خاندان والوں کو بھی بولنا پڑتا ہے, گالی بھی دے سکتے ہیں, بلیک میل بھی کر سکتے ہیں. اگلے سوال میں آپ گالیاں ذرا کائنڈلی مجھے پارسل کیجیے گا کہ کس قسم کی گالیوں کے ذریعے آپ پیسے نکلواتے ہیں, کیونکہ ہمارے بھی پیسے بہت سے لوگ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے ہم اس طرح کی گالیاں ان کو پارسل کریں تو ہمارے پیسے بھی واپس مل جائیں. اچھا خیر جی, بلیک میل بھی کر سکتے ہیں. میرے پاس نوکری نہ ہونے کی وجہ سے یہ نوکری کرنی پڑی, تو کیا اس کام سے ملنے والی تنخواہ میرے لیے حرام ہے؟ جناب کام حرام ہے تو تنخواہ بھی حرام ہے. سود نکلوا رہے ہیں آپ لوگوں سے, تو سود تو دینے والا, لینے والا, سود پہ گواہ بننے والا اور سودی معاملات کو لکھنے والا, سب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. تو آپ لوگوں سے سودی رقم کی ریکوری کروا رہے ہیں. اصل رقم کی حد تک تو آپ ریکوری کروا سکتے ہیں. ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے قرض لیا, آپ اس سے 1 لاکھ نکلوا کے بینک کو دے سکتے ہیں. جو اضافی سود نکلوانے کا کام آپ کر رہے ہیں یہ حرام ہے,
اور اس پر ملنے والی تنخواہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ بیٹیوں کی شادی کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ۔ محمد فواز علی USA سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اس نیت سے قسطوں پر پلاٹ لے کر رکھے کہ 15 یا 20 سال کے بعد جب میری بیٹیوں کی شادی ہوگی تو اس کو بیچ کر شادی کا خرچہ کروں گا، تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی زکوٰۃ، کیونکہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہے۔ تو بیچنے کی نیت سے جو بھی مال خریدا جائے تو وہ تجارتی مال ہی ہوتا ہے۔ باقی ظاہر ہے بیچنے کی نیت سے بہت سے لوگوں کا کچھ مقصد ہوتا ہے، کسی کا کچھ مقصد ہوتا ہے، تو تجارت کا تو مقصد یہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ یہ مسائل حل کرنے اپنے، تو اس میں بیٹیوں کی شادی بھی آ سکتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زکوٰۃ بہرحال اس پلاٹ پر لازم ہوگی۔ یورپین ممالک سے ملنے والا کیش اماؤنٹ۔ جب ہم یورپین کنٹری سے اپنے ملک جاتے ہیں تو یہ ہمیں کچھ کیش اماؤنٹ دیتے ہیں، تو کیا یہ کیش اماؤنٹ لینا جائز ہے؟ فری پھوکٹ کی چیز مل رہی ہے تو کیوں اپنے اوپر پابندیاں لگوا رہے ہو؟ جائز ہے، اس میں ناجائز والی کیا بات ہے؟ ہاں، وہ سودی قرضے پہ تو نہیں دیتے آپ کو، یہ اگر ہے تو پھر تو صحیح نہیں ہے، پھر آپ کہیں کہ بھائی میں اب سود نہیں ہم لیتے، لیکن اگر ویسے ہی دے رہے ہیں آپ کو تو پھر لے لیں، آپ میرے لیے بھی لیتے آئیں اگر فری پھوکٹ میں مل رہا ہے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ فرمان اللہ صاحب پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جندول ٹاکورا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ وضاحت کے ساتھ بتائیے گا۔ منظور دعا کرنا، مجھے اس جملے کا مطلب نہیں پتہ ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ منظور دعا کرنا کیا مطلب؟ میری دعا کو منظور کر لینا، تو یہ تو شرکیہ جملہ ہے، دعا کو تو اللہ ہی منظور کر سکتا ہے، یا کچھ اور مطلب ہے؟ تو جو مطلب ہے وہ پوچھ کے بتایا جائے، اس کے بعد میں بات کر سکتا ہوں اس بارے میں۔ خلا کے بعد شوہر سے نکاح کرنا۔ ریشما صاحبہ ممبئی سے، انہوں نے پوچھا ہے میرا 6 مہینے پہلے خلا ہو چکا ہے، کیا میں دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں؟ اگر خلا یک طرفہ ہوا تھا، صرف کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا، شوہر نے سگنیچر نہیں کیے تھے، شوہر کو لفٹ ہی نہیں کرایا گیا اس بارے میں، تو پھر تو یہ خلا کالعدم ہے، آپ کا نکاح بھی برقرار ہے۔ اور اگر شوہر نے سائن کر دیے تھے تو پھر یہ خلا یعنی نکاح ختم ہو گیا۔ پھر خلا نامے پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اگر 3 طلاقیں لکھی ہوئی تھی تو پھر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، پھر آپ اپنے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر صرف خلا کا لفظ لکھا تھا اور شوہر نے سائن کر دیے تو 1 طلاق بائن ہوتی ہے، تو شوہر نے اگر 2 طلاقیں پہلے نہ دی ہوں تو پھر یہ 1 ہی طلاق کہلائے گی، تو دوبارہ شوہر سے نکاح جب چاہیں ہو سکتا ہے اگر ایک دفعہ ہی خلا ہوا ہے۔ بدکاری کی شوہر سے معافی۔ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہوئی ہو، ایسے میں لڑکی سے بدکاری کا ارتکاب ہو جائے تو کیا اسے اپنے شوہر کو بھی بتا کر معافی مانگنی پڑے گی؟ اللہ سے توبہ استغفار کر لینا کافی ہے۔ اللہ سے توبہ استغفار کریں اور اپنے گناہ کو چھپائیں، پردہ ڈالیں اس گناہ پر، لوگوں کو نہ شوہر کو بتائیں نہ لوگوں کو بتائیں، اور بہت بڑا جرم ہے یہ کہ، اور دیکھ لو مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں نکاح کو فروغ دو، نکاح بھی کرو، رخصتی بھی جلدی کرو، اللہ بچائے ہم سب کو اس جرم سے۔ برتن دھوتے وقت کا پانی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم برتن دھوتے ہیں تو اس کا پانی لیٹرین میں جاتا ہے، کیا اس سے ہمیں گناہ ہوگا؟ کیوں ہوگا گناہ؟ کہاں جانا چاہیے بھائی وہ پانی، آپ بتائیں۔ وہ ویس کہیں بھی ڈالو تو گٹر میں ہی جائے گا نا، آپ اگر بیسن میں بھی دھوئیں گے تو وہ بھی تو گٹر میں ہی جائے گا۔ یہ سارے پانی جا کے ایک ہی جگہ جا کے مل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے برتن دھونے کے لیے الگ آبشاریں بنائی ہوئی ہوں اور سیوریج پانی کے لیے الگ آبشاریں بنائی ہوئی ہوں، کپڑے دھونے کے لیے آبشاریں الگ بنائی ہوئی ہوں۔ ہمارے پاس تو یہ گٹر ہی، یہ اپنی ذمہ داری، ایک گٹر جو سارے پانیوں کے لیے بنا ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، تو گورنمنٹ الگ الگ گٹر کہاں سے بنائے گی؟ گٹر جب بھی آتا ہے نا تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہماری گلی کے سارے گٹر الحمدللہ بھرے ہوئے ہیں، اس میں ایک بھنگی کے جانے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ میں نے ایک دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے میں گھر سے نکلا ہوں نہا دھو کے، تو گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا، بندہ مجھے نظر آیا، آدھی آنکھیں نظر آ رہی ہیں اس کی گٹر میں، ادھر سے آنکھیں، باقی پورا نیچے تھا وہ، تو گٹر صاف کرنے کے لیے بھنگی گھسا ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں اوپر آتا، پھر نیچے آتا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں یہ صاف کیسے کروں، اتنا فل تھا گٹر۔ تو کراچی کے یہ حالات ہیں۔ ہماری گورنمنٹ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہماری گورنمنٹ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور مزید کراچی کا بیڑا غرق کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ آخرت میں اکٹھا ہی عذاب ہو ان کو۔ فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو ہم کیا کریں؟ سمیع الحق مجاہد ملتان سے پوچھتے ہیں، اگر کسی شخص کی فجر کی، آج
کہیں دیکھا تھا کہ ٹریکٹر لگا ہوا کچھ صفائی کر رہا تھا کراچی میں. تو میں نے کہا یہ اتنا اچھی سندھ کی گورنمنٹ کیسے ہو گئی کہ ماشاءاللہ وہ صفائی ہو رہی ہے. اچھا صفائی بھی ایسے ہو رہی تھی, ایک شاپر اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دیا, دوسرا شاپر وہاں سے وہاں رکھ دیا, اور ٹریکٹر جو ہے نا بس وہ کیا کر رہا تھا کہ وہ آ کے تھوڑا سا یوں اٹھایا کہ یوں کر دیا, تھوڑا سا یوں گھما کے یوں کر دیا, یہ صفائی ہو رہی تھی. تو کسی نے بتایا کہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, تو الیکشن سے پہلے تھوڑا سا 2-3 شاپر دائیں بائیں کر دیتے ہیں, ایک آدھ کتے کو مار دیتے ہیں صفائی کے لیے, یا کتے اٹھا کے کہیں ایک گلی کا کتا دوسری گلی میں لے گئے, یہ والے سمجھے کہ ہماری گلی کو کتوں سے پاک کر دیا. اس طرح کی صفائی کے پروجیکٹ کراچی میں چلتے ہیں, اس میں ماشاءاللہ کروڑوں روپے کا بجٹ اس کے لیے پاس کروایا جاتا ہے, کروڑوں روپے گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں. پھر اس میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ اس والی گلی کا کچرا اٹھا کے اس گلی میں اور اس والی گلی کا کچرا اٹھا کے اس گلی میں پھینک دیتی ہے. الحمدللہ کراچی کے حالات بہت اچھے ہیں. طلاق کی قسم کھانا. دبئی, کسی نے پوچھا ہے دبئی سے, جی کسی باہر کے جھگڑے میں طلاق کی قسم کھانا کہ میں نے اگر یہ کام کیا ہو یا ایسا کام کیا ہو تو طلاق کی قسم اٹھانے سے طلاق ہو جاتی ہے. اگر آپ کو لگے کہ آپ حق پر ہوں اور آپ یہ قسم اٹھائیں تو کیسا ہے؟ قسم اٹھاتے وقت اگر آپ غلط ہو جائیں, یعنی جو قسم آپ کی سوچ میں ہو وہ آپ غصے کی حالت میں الٹ کہہ دیتے ہیں, تو کیا قسم ہو جاتی ہے؟ اس طرح قسم کا کفارہ کیا ہے؟ یمین بھی ان چیزوں میں سے ہے, قسم بھی ان چیزوں میں سے ہے جو غصے میں بھی ہوتی ہے, مذاق میں بھی ہوتی ہے, اور طلاق کی قسم اٹھا لی تو وہ بھی واقع ہو جاتی ہے. باقی یہ پرلے درجے کی جہالت ہے کہ کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یہ غلط, اور آپ جواب میں کہتے ہیں کہ اگر غلط ہے تو میری بیوی کو طلاق. لوگ اس طرح کی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ جہالت کی بات ہے. تو ایسی قسم اٹھوانے والا بھی جاہل ہے, اور جو اس طرح کی قسم اٹھائے وہ اس سے بڑا جاہل ہے. تو اس لیے طلاق کی قسمیں نہ اٹھائیں, اپنی بیویوں کو اپنے جھگڑوں کی نظر نہ کریں. اللہ میاں نے قسم اٹھانے کا جو طریقہ بتایا ہے, حدیث میں آتا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل پیش کرے گا, اور جو اس دعوے کا انکار کرے گا وہ قسم اٹھائے گا. تو قسم اللہ کی اٹھائی جائے گی. بس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, تو اس میں بیوی کی طلاق کی قسم بیچ میں لے آنا یہ جہالت ہے. اور اگر کسی نے ایسے جھوٹ بول دیا کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو میری بیوی کو طلاق اس طرح کی, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹھیک ہی نکلی وہ بات, تو طلاق ہو جائے گی. اور ایسے شخص کو حکومت کو لازم ہے کہ کوڑے بھی لگائے اس کو. شادی کے امکان کے پیش نظر افیئر چلانا. لاہور, میری 1.5 سال پہلے لو میرج ہوئی. اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے شوہر کا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر ہے. میرے سامنے اس کے ساتھ موبائل وغیرہ پر رابطے میں رہتے ہیں. پکڑے جانے پر اپنے والدین کو کہا کہ میں افیئر چھوڑ دوں گا. پکڑا گیا یعنی کہ الحمدللہ, مگر وہ اب تک اس سے بھرپور تعلق میں ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی کبھی دوسری شادی کرنی ہوگی تو اس سے کر لوں گا. آپ میری کیفیت سمجھتے ہوں گے کہ کیا ہوگی. آپ بتائیے, کیا مستقبل میں دوسری شادی کے امکان کے پیش نظر کسی سے چکر چلانے کی اسلام میں اجازت ہے؟ حرام کاری ہے. ایک حرام کاری پہ ایک اچھا ایک لیبل لگا کے جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. نکاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے, آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا اس کے ابا کو, ہاں ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہ ہو گیا تو ختم. آج کل یہ بہت زیادہ کمپلینز آ رہی ہیں لڑکوں کی, شادی شدہ مردوں کی, کہ جی وہ دوسری شادی کے بہانے لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں اور ہر عورت کو جھانکتے ہیں کہ شاید میں اس سے شادی کر لوں, میں اس نیت سے دیکھ رہا ہوں. تو خوب سمجھ لو, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. قرآن کہتا ہے میں دلوں کی خیانت کو, آنکھوں کی خیانت کو, اور دل جو تمہارے دل جو چیزیں چھپاتے ہیں ان کو جانتا ہوں میں. یہ زیادہ بڑا جرم ہے, کیونکہ آج یہ صرف ایک خاتون کا کیس نہیں ہے, میرے پاس بہت سارے اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں کہ جی مرد 20 لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے, 20 لڑکیوں سے فری ہو رہا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ جی میں اس نیت سے اتنی دوستیاں لگا رہا ہوں اور فری ہو رہا ہوں تاکہ میں اصل میں شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں. تو یہ بےغیرتی پن ہے, کمینہ پن ہے. تو شریعت میں یہ حرام ہے, آپ کسی لڑکی سے دوستی نہیں لگا سکتے. اسلام میں خطبہ ہے, خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجا, ہاں ہو گئی تو کر لیا نکاح, نہیں ہوئی تو ختم. منگیتر سے آپ بات نہیں کر سکتے. تو آپ ان لڑکیوں سے کیوں بات کر رہے ہو جو ہے جن سے صرف آپ کو نکاح کی امیدیں ہیں؟ تو یہ حرام کاری ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے. میزان بینک سے ملنے والا نفع. پاکستان سے نے پوچھا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ یا فکس کرنے کی صورت میں میزان بینک سے پروفٹ لینا ٹھیک ہے؟ میزان بینک سے ہر قسم کے معاملات جائز ہیں, اس پہ میں بہت ڈیٹیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. جماعت کے بغیر نماز پڑھنا. نعیم, یہ کیا لکھا سوال, نعیم گوجر,
USA۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر سے 10 منٹ کی ڈرائیونگ پر مسجد ہے، بس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں نماز گھر پر ہی یا کام کی جگہ پر پڑھ لیتا ہوں، جمعہ کی تو میں مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں، تو کیا اس طرح گھر پہ نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، آپ کے محلے میں اگر مسجد نہیں ہے، محلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اسپیکر کے بغیر مؤذن اذان دیتا تو آپ کے گھر تک آواز نہیں آتی، یعنی یہ ایک لمسم اندازہ ہے اس کا کہ مسجد آپ کے گھر سے قریب ہے یا دور۔ یعنی مسجد اتنی قریب ہو کہ اگر بغیر مائک کے بھی کوئی مؤذن زور سے آواز دے اور خاموشی ہو تو آپ کے گھر تک آواز اس کی پہنچتی ہو، تو کم سے کم یہ ایک محلے کا ایک وہ ہے، معیار ہے۔ تو اگر آپ کے محلے میں مسجد نہیں ہے، 10 منٹ کی ڈرائیونگ کر کے آپ کو جانا پڑتا ہے، اب 10 منٹ کی ڈرائیونگ بھی آپ کہہ رہے ہیں بس میں آدھا گھنٹہ، تو ظاہر ہے بہت تیز ڈرائیونگ کر کے 10 منٹ میں جانا پڑتا ہوگا، تو اس کا مطلب میرا خیال ہے کہ محلے میں آپ کے مسجد نہیں ہے، دور جانا پڑتا ہے آپ کو۔ تو ایسی صورت میں جمعہ تو بہرحال آپ کو مسجد میں ہی پڑھنا پڑے گا، لیکن گھر میں آپ جماعت کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں جلد سے جلد اپنے علاقے میں مسجد بنوائیں۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کی جماعتوں کو چھوڑ دے۔ تو اگر مسجد دور ہے تو یا تو مسجد میں جائیں، نہیں جا سکتے، دور ہے، تو آپ پھر گھر میں نماز پڑھیں۔ اور دیکھیں، عزیمت یہی ہے کہ آپ 10 منٹ ڈرائیونگ کر کے مسجد میں چلے جائیں، 10 منٹ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ آپ جماعت کی نماز سے کیوں اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے قدم تم مسجد کی طرف چلتے ہو، ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ تو ڈسٹینس جتنا دور ہوگا آپ کو جماعت کا ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا، اور ایک جماعت کی نماز گھر کی نماز سے 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے فضیلت کی بات یہی ہے کہ آپ ہر نماز مسجد میں جا کے پڑھیں، لیکن بہرحال دور ہے، جانے میں حرج ہو رہا ہے، تو پھر آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اور جتنے چند مسلم ہیں سب مل کے کوشش کریں جلد سے جلد اپنے علاقے میں مسجد بنا لیں، تاکہ مسجد کی جماعت سے محرومی نہ ہو آپ کے لیے۔ اور تو یہ ہے، اور جب تک مسجد نہیں بنتی تو آپ گھر میں بھی نماز پڑھیں تو فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جماعت سے پڑھ لیا کریں، یا دفتر میں ہی کوئی جگہ تلاش کریں اور سب مل کے جماعت سے پڑھ لیا کریں۔ اسلامک کریڈٹ کارڈز، عثمان الرحمان کراچی سے پوچھتے ہیں، فیصل بینک نے حال ہی میں اسلامک کریڈٹ کارڈ اور SCB صادق اسلامی کارڈ فراہم کر دیا ہے، ان کارڈ کا استعمال کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کا دعویٰ ہے کہ اس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہے۔ ہاں بھائی، ان کا دعویٰ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے ابھی تک اس بارے میں معلومات نہیں ہے۔ آپ نے توجہ دلا دی، میں یہ سوال نوٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بارے میں انشاءاللہ معلومات لے کے پھر اگلے ایپیسوڈ میں اس کا جواب میں ریکارڈ کروا دوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ نماز میں سجدہ تلاوت، نماز میں قراءت کے دوران سجدہ تلاوت والی آیت آ جائے تو سجدہ کرنا ہوگا یا نہیں؟ بالکل ہوگا، واجب ہے۔ نماز میں جیسی سجدہ تلاوت والی آیت آئے آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں، اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے واپس آئیں، پھر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے قرآن شروع کر دیں۔ اور اگر سجدے والی آیت پڑھتے ہی آپ نے رکوع کر لیا اور رکوع میں سجدے کی نیت کر لی تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر سجدے والی آیت پڑھتے ہی رکوع کیا لیکن رکوع میں نیت نہیں کی تو بھی ٹھیک ہے، وہ سجدے میں فرض سجدہ بھی ادا ہو جائے گا، سجدہ تلاوت والا سجدہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر سجدہ تلاوت والی آیت آپ نے پڑھی اور نہ رکوع میں گئے نہ سجدے میں گئے، آگے تلاوت پڑھنا شروع کر دی، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی یا تو رکوع کریں یا سجدہ فرض نماز والا ہی سجدہ کریں یا الگ سے سجدہ کریں، آگے نہیں آپ کنٹینیو تلاوت جاری نہیں رکھ سکتے، جاری رکھیں گے تو پھر گناہ ہوگا۔ مرحوم والدہ کی پسند کا خیال۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں لیکن میرے ابو کو وہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ اب میرے ابو کا انتقال ہو گیا، اچھا ابو کو پسند نہیں تھی تو اب ابو کا انتقال ہو گیا، تو اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، آمین جی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ میرے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ابو اس لڑکی کو پسند نہیں کرتے تھے لہذا ہم اس لڑکی سے شادی نہیں کروا سکتے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، ابو کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ کوئی ابو کی دشمن تھی وہ، ابو کو اس نے ستایا تھا؟ پھر تو باپ کی شفقت اور غیرت کا تقاضا یہ کہ آپ اس سے نکاح نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے یا ماں کے مرنے کے بعد جو ہے نا، ان کے جو محبوب لوگ تھے ان سے اچھا سلوک کرنا، یہ بھی باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یعنی اپنے باپ کے دوستوں کا یا ماں کی دوستوں کا خیال کرنا، اس لیے کہ وہ آپ کے ماں کے چاہنے والے تھے، ان کا خیال کرنا بھی ماں باپ ہی کے حقوق میں داخل ہے، ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ
ماں باپ کے جو دشمن ہیں ان کو دشمنی سمجھنا چاہیے، بشرطے کہ وہ دشمنی کسی معقول وجہ سے، انہوں نے واقعی آپ کے ماں باپ کو بہت ستایا ہو. تو اگر یہ لڑکی کو بدتمیز تھی آپ کے ماں باپ سے، یا اس نے بدتمیزی کی تھی یا کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کی تھی جس کی وجہ سے باپ کو اس سے نفرت تھی، تو پھر آپ یہاں شادی نہ کریں. ابا کے احسانات کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے. اور اگر ابا ویسے ہی کہہ رہے تھے، وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے، یا ان کا خیال یہ تھا کہ رخصتی کے بعد یہ ہمارے گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی، تو پھر جو ہے وہ ابا کی ایک رائے تھی، تو ابا کے دنیا سے جانے کے بعد پھر اس رائے کا احترام کرنا ماں باپ کے حقوق میں شامل نہیں ہے. تو آپ کی مرضی، آپ شادی کر لیں. اب تو ابا چلے گئے، تو وہ تو ظاہر ابا کو یہ خیال تھا کہ یہ میری بہو بننے کے قابل نہیں ہے، تو اب ابا ہی نہیں رہے، تو اب تو اماں کی بہو بنے گی، ابا کی تو نہیں بنے گی. تو جس کی بنے گی ان سے پوچھ لیں. اچھا بھائی، رکوع کی حالت میں جماعت میں شرکت. محمد جنید فیصل آباد سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ جماعت ہو رہی ہے اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اگر میں اس وقت جماعت کا حصہ بنوں اور بقیہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں تو کیا میری وہ رکعت گنی جائے گی، یا مجھے امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد اضافی رکعت ادا کرنی ہوگی؟ وہ رکعت گنی جائے گی آپ کی. آپ کو چاہیے کہ آپ آئیں، ایک سیکنڈ کے لیے اللہ اکبر کہہ کے ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوں، پھر فوراً رکوع میں چلے جائیں. ایک دم رکوع میں نہ چلے جائیں، پہلے ہلکا سا قیام کریں آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں، تو آپ کی وہ رکعت کاؤنٹ ہوگی. یہ اجماعی مسئلہ ہے، پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع رہا ہے کہ رکوع میں اگر امام کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں تو وہ رکعت کاؤنٹ ہوتی ہے. اب کچھ حضرات نے اس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا ہے، یا پہلے اختلاف ہوگا بھی، تو اس اختلاف کو امت نے کوئی ویلیو نہیں دی ہے. باقی دلائل سے کسی وقت انشاءاللہ اس پہ میں ریکارڈ کرواؤں گا. دودھ پلانے والی ماں کا حاملہ ہو جانا. فرحین صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، عورت کا ایک 4 مہینے کا بچہ ہے جس کی خوراک صرف ماں کا دودھ ہے، ایسی حالت میں عورت کو دوبارہ حمل ہو جائے تو عورت کیا کرے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ صحیح حدیث میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن الغیلہ، میں نے تمہیں غیلہ سے منع کیا تھا، اب میں منع نہیں کرتا. غیلہ یہ ہوتا تھا کہ یہی کنڈیشن ہوتی تھی، ایک عورت ابھی بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دوبارہ حمل ٹھہر جاتا تھا. صحابہ کے دور میں ہوتا تھا. حمل ٹھہرنے سے ہوتا ہے عورت کا دودھ اب خراب ہونا شروع ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شروع میں منع کیا کہ جب ایک عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو حمل نہ ٹھہرنے دو، تاکہ یہ بچہ اپنا دودھ مکمل کر لے. لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ اہل فارس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان کے ہاں عورتیں حاملہ ہوتی ہیں اور بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہوتی ہیں، تو بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے، پھر بھی وہ بچے جو ہے وہ صحت مند ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے فرمایا یہ چھوڑ دو عمل. یعنی مطلب یہ کہ اگر پریگننسی ہوتی ہے تو ہونے دو. تو حقیقت یہی ہے کہ اگر عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اب 4 مہینے آپ نے دودھ پلا دیا، تو میں نے خود چائلڈ اسپیشلسٹ سے سنا ہے کہ جو بہت زیادہ دودھ بچے کے لیے ضروری ہے وہ 6 مہینے ہے. ماں کا دودھ جو ہے نا، بہت زیادہ جو ضرورت ہے بچے کو وہ 6 مہینے تک ہے. 6 مہینے کے بعد ٹھوس غذاؤں کی ویلیو بڑھتی ہے. تو 6 مہینے تک تو آپ کو دودھ ہوگا، کیونکہ پریگننسی ہوتے ہی دودھ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ عام طور پر یہ پریگننسی ہوتی ہی صحت مند عورتوں کو ہے، ورنہ عورت جب بچے کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہے تو نیچرلی وہ پریگننسی ہوتی نہیں ہے، اس کو قدرت ہونے ہی نہیں دیتی. لیکن اگر کسی دودھ پلانے والی عورت کے پریگننسی ہو رہی ہے تو اٹ مینس کہ وہ عورت بہت صحت مند ہے. تو اس کا جو نظام ہے ولادت کا، بچے کی ولادت اور بچے کو دودھ پلانے کا، وہ بہت صحت مند ہے. زمین جب زرخیز ہوتی ہے تو وہ بیج پکڑتی ہے اور اس میں پھر پھل پیدا ہوتے ہیں. زمین زرخیز نہیں ہوتی تو وہ بیج ہی کو بانجھ کر دیتی ہے. تو یہ صحت مند عورت کی علامت ہوتی ہے، لہذا اس سے آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ریلیٹیو ہیں، دوست احباب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، ابھی جو ہے زوجہ فیڈ کرا رہی تھی کہ دوسرا حمل ٹھہر گیا اور سارے بچے صحت مند ہیں، ماں بھی صحت مند ہے. تو ایسی صورت میں اپنی خوراک کا خیال کرنا چاہیے، اچھی خوراک کھانی چاہیے، لیکن اس سے کوئی نقصان انشاءاللہ ہوگا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں. اور قدرت تو ویسے بھی غلط نہیں کرتی نا، جب یہ تو ایک نظام ہے قدرت کا. تو 6 مہینے بچے کے لیے بہت زیادہ دودھ امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ 6 مہینے تک دودھ ہو جائے گا، اس کے بعد بچے کو ٹھوس غذاؤں کی زیادہ ضرورت ہے. آج کل تو ایسا بھی ہوتا ہے، پہلے دن سے بچہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہوتا، ڈبے پہ آیا ہوا ہوتا ہے، لیکن خیر وہ غلط ہے. لیکن یہ کہ ماں کا دودھ جو ہے نا زیادہ امپورٹنٹ جو ہے، اس کی امپورٹنس جو ہے وہ 6 مہینے تک ہے. میں نے چائلڈ اسپیشلسٹ کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف ہوائی بات نہیں کر رہا. اور مشاہدہ بھی ہے کہ پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں تو خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا حمل روکنا کسے کہتے ہیں. ان کے تو بچے بھی ہو رہے ہیں
بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اور پریگنینسی بھی ہو رہی ہے، پھر بھی ان کی عمریں 80 سال 90 سال تک ہوا کرتی تھی، ان ماؤں کی بھی، بچے بھی صحت مند ہوتے تھے. تو اس حمل کو آپ گرانے کی کوشش کریں گی تو نقصان ہوگا، کیونکہ پریگنینسی جب ہو جائے تو پھر بچے کو حمل ضائع کرنا عورت کے لیے بہت شدید نقصان دہ، اور ایک انسانی جان کے ساتھ آپ نے کھیلا، یہ تو ایک ہے ہی. تو یعنی وہ جان جس کو اللہ نے زندگی دینے کے لیے سلیکٹ کر لیا تھا. کروڑوں اسپرم ہوتے ہیں جن میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے، جس کو اللہ انسان بننے کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، حیات کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے پریگنینسی کے بعد حمل گرانا جب تک شدید شرعی ضرورت نہ ہو یہ ویسے بھی حرام ہے، اور 4 مہینے کے بعد تو بالکل ہی حرام ہے. تو اس لیے اس میں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اچھا بھائی، تفریحی مقامات اور بے پردگی کا ماحول. تفریح کے لیے کسی پکنک پوائنٹ پر جانا جائز ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے. اب تو بھائی ہر جگہ ہی بے پردگی کا ماحول ہو گیا ہے. تو اگر آپ بے پردگی کی وجہ سے پھر تو کہیں بھی نہیں جا سکتے. آپ ساحل سمندر جائیں، وہاں بے پردگی ہے. بچوں کو گھمانے کے لیے پارک لے کے جائیں، وہاں بے پردگی ہے. تو صرف مسجد ہی رہ گئی ہے جہاں ایک پردہ ہے. تو تفریحی مقامات تو اللہ نے سب کے لیے بنائے ہیں. اب اگر گھر میں ایسا ماحول بنا دیں کہ سب جگہ ہی جانے پر پابندی ہو تو پھر بچے باغی بنتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو تفریحی مقامات پر اپنی نگرانی میں لے کے جائیں، تاکہ وہ خراب بھی نہ ہو اور آپ خود بھی خراب نہ ہو. تو وہاں جو جائز تفریح کے مواقع ہیں وہاں جانے کی شرعاً اجازت ہے، لیکن نظر کی حفاظت کریں، ایسا نہ ہو وہاں جا کے خراب ہو کے آ جائیں. باقی کوئی احتیاط کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. نچوڑے بغیر کپڑے کا پاک ہونا. بنت عبد الرحیم کراچی سے. اگر چھوٹے بچے کپڑوں میں یورین کر دیں، سبحان اللہ، تو میں کپڑوں سمیت باڈی پر جہاں یورین لگا ہوتا ہے 3 بار اچھی طرح مگ سے پانی بہا دیتی ہوں، لیکن نچوڑنا پاسبل نہیں ہوتا. اردو میں لکھا ہوا ہے پاسبل. اردو کی ایسی کی تیسی الحمدللہ ہو رہی ہے. اس لیے نچوڑتی نہیں ہوں. تو کیا کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ یا اگر ہم 4 سے 5 بار مگ سے پانی بہا دیں تب پاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، چھوٹا بچہ اگر لڑکا ہے نا، یعنی دودھ پیتا بچہ اگر لڑکا ہے تو لڑکے کا پیشاب اس کے لیے بہت زیادہ پانی بہانا اور رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں یہ مضمون ہے. تو اس کے لیے معمولی سا پانی بہا دینا بھی کافی ہے. دودھ پیتے بچے کی بات ہے. لیکن اگر دودھ پیتی بچی ہے یا تھوڑا بچہ بڑا ہو گیا، روٹی کھانے لگا ہے، ٹھوس غذائیں کھانے لگا ہے، تو پھر اس کا پیشاب کا وہی حکم ہے جو بڑوں کے پیشاب کا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو نچوڑنے میں کیا کوئی ٹینشن ہو رہی ہے، یا انگلش میں نچوڑنے کا کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو، تو نچوڑ دیں. اس میں کیا جا رہا ہے؟ 3 دفعہ پانی ڈالیں اور اس کو نچوڑ دیں، تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ پھر بھی اگر آپ نے ویسے ہی پانی بہا دیا اچھی طرح اور آپ کو یہ لگا کہ اس میں سے اسمیل بھی ختم ہو گئی ہے اور پیشاب اس میں سے نکل چکا ہے، تو بھی جائز ہے، تو بھی کپڑا پاک ہو جائے گا. بہتر یہی ہے کہ 3 دفعہ پانی ڈالیں اور اچھی طرح 3 دفعہ نچوڑ دیں اس کو. اور یورین کو پیشاب کہہ دیں تو ہمیں ذرا سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. پاسبل کو ممکن کہہ دیں، نچوڑنا پاسبل نہیں، یوں کہہ دیں نچوڑنا ممکن نہیں ہے تو اور خوشی ہو جائے گی. بہرحال پاسبل بھی ٹھیک ہے. عورت پر فرضیت حج. سعادت کلکتہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ عورت کے پاس پیسہ ہے یا امیر ہے تو کیا اس پہ حج فرض ہے؟ جی، عورت کے پاس اگر پیسہ ہو، اتنا پیسہ ہو کہ وہ بیت اللہ تک حج کے ایام میں جا کے حج کر کے واپس آ سکتی ہے، جہاز کا ٹکٹ اور وہاں رہائش اور کھانے پینے کا انتظام ہو، تو اس پہ حج فرض ہے. لیکن اگر محرم کا انتظام نہیں ہے تو پیسہ ہونے کی وجہ سے حج فرض تو ہو گیا، مگر محرم نہ ہونے کی وجہ سے حج کی تاخیر کا گناہ نہیں ہوگا. یعنی حج فرض ہونے کے لیے محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے، حج فرض ہونے کے لیے پیسہ کا ہونا ضروری ہے. لیکن محرم اگر نہیں ہے تو پھر جانا جائز نہیں ہے، وہ انتظار کرے گی محرم کا. جب محرم کا انتظام ہو جائے گا تو وہ جائے گی. جب تک محرم نہیں ملتا تو حج کو ڈیلے کرتی رہے، اس پہ گناہ نہیں ہے. ڈیلے کرتی رہے، محرم کا انتظام ہی نہیں ہوا اور عورت کی موت واقع ہو گئی تو انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوگی. لیکن اگر محرم کا انتظام ہو گیا تو پھر اس پر ضروری ہے کہ وہ جائے. زنا اور بدکاری سے بچنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کرنا. مفتی صاحب، میں شادی شدہ ہوں اور ملک سے باہر رہ رہا ہوں بیوی کے بغیر. یہاں بہت زیادہ بے پردگی ہے. اللہ کے خوف کی وجہ سے میں زنا کی طرف نہیں جاتا، لیکن کیا میں اپنی زوجہ سے ویڈیو کال یا چیٹ پر اپنے جذبات شیئر کر سکتا ہوں؟ مطلب اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کال یا چیٹ پر ہینڈ پریکٹس کر لوں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ حیا کے خلاف ہے.
بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں، اس لیے میں نے اس کو پڑھ لیا اس مسئلے کو۔ دیکھیے قرآن میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ مرد اپنی خواہش صرف اپنی زوجہ کے ذریعے پوری کر سکتا ہے، اور زوجہ کے ذریعے کا مطلب یہ ہے کہ زوجہ کی باڈی کے ساتھ، یعنی اگر زوجہ کا وائف کا تصور ہے اور اپنا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے تو یہ تو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا ہوا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو آپ صرف زوجہ کے ساتھ فزیکل ریلیشن کر سکتے ہیں، یعنی زوجہ کا ہاتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ وہ زوجہ کی باڈی ہے، باڈی کا پارٹ ہے۔ تو اپنا پارٹ اپنی باڈی سے انسان اپنے آپ کو ڈسچارج نہیں کر سکتا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو وہاں بدکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دیکھیں اصولی بات یہ ہے کہ جو ہینڈ پریکٹس ہے نا، اس سے انسان کے جذبات کی تسکین نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ جذبات بھڑکتے ہیں، وقتی طور پہ تسکین ہوتی ہے، یہ نشے کی طرح ہے۔ ایسے نشہ ہوتا ہے نا، یعنی ایک صاحب کہیں کہ میں جب تک چرس نہیں پیتا مجھے سکون نہیں ملتا، تو بھائی آپ کو اس لیے سکون نہیں ملتا کہ آپ چرس پی پی کے چرس کے عادی ہو چکے ہیں۔ آپ اگر آپ چھوڑ دیتے تو آپ کچھ وقت کے بعد اپنے جذبات پہ آپ کو قابو آ جاتا۔ اب آپ بتائیے نا، پہلے بھی لوگ 2 سال 3 سال گھروں سے باہر رہتے تھے اور عفت پاکدامنی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتے تھے۔ اور ویسے بھی جو باہر ملک میں دنیا جاتی ہے، لوگ جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اگر ہم 2-3 مہینے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیں تو پھر ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں اس ماحول کے، پھر ہمیں برائی کا خطرہ نہیں رہتا۔ یہ ان لوگوں کے تجربے میں شیئر کر رہا ہوں جو فارن کنٹریز میں گئے اور جاتے ہی ان پہ ایک عجیب شہوت کا ایک جنون سوار ہوا، لیکن کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ 2-3 مہینے ہمیں ٹینشن ہوئی، پھر ہم اس ماحول کے عادی ہو گئے، پھر ہمیں وہ جو برہنہ لباس میں گھومتی لڑکیاں اور یہ سب چیزیں دیکھ کر ہمیں پھر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم زنا کی طرف جائیں۔ تو اس لیے میرا پہلا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول کریں، نظر کی حفاظت کریں جس حد تک ممکن ہو، اور جذبات بنتے ہیں خدا نخواستہ تو روکیں اپنے آپ کو، زنا کی طرف نہ جائیں اور نہ ہینڈ پریکٹس کی طرف جائیں۔ لیکن بہرحال وائف کے ساتھ کال کے ذریعے اگر آپ اپنے آپ کو ڈسچارج کرتے ہیں تو بہرحال یہ زنا سے کم درجے کا گناہ ہے، تو زنا کی طرف تو کبھی کسی قیمت پہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں۔ بدکاری تو بدکاری، اس پہ تو اسلام میں سخت سزا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے اس کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا، اتنا بڑا جرم، یعنی اس سے بڑی سزا اسلام میں کوئی ہے نہیں۔ تو زنا کی طرف تو آپ نہ جائیں، بہرحال یہ اس سے کم درجے کا گناہ ضرور ہے، زنا کے برابر نہیں ہے۔ تو زنا سے بچنے کے لیے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو پہلا مشورہ تو میرا یہی ہے کہ اس سے اصل تو عزیمت یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہر قیمت پہ روکنا ہے، اس برائی سے بھی، ہینڈ پریکٹس والی برائی سے بھی اور دوسری برائی سے بھی۔ لیکن بہرحال زنا سے بچ کے اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو زنا سے بہرحال کم درجے کا گناہ ہے۔ اب آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ پر کیا گزر رہی ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ ہر قیمت پہ ہینڈ پریکٹس چھوڑ دیں اور پتہ چلا کہ آپ جا کے پھر بدکاری میں مبتلا ہو گئے، پھر آپ مجھے صلواتیں سنائیں گے بھائی مفتی صاحب نے مجھے چھوٹے گناہ سے بچانے کے چکر میں بڑے گناہ میں ڈال دیا۔ تو ہر آدمی اپنے حالات بہتر جانتا ہے، میں صرف مفتی ہونے کی حیثیت سے یہ بتا سکتا ہوں کہ گناہ دونوں ہیں، زنا بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ اور پھر اس چھوٹے گناہ میں بھی 2 حیثیتیں، ایک یہ کہ آپ کسی نامحرم لڑکی کا دماغ میں خیال لائیں یا پون موویز دیکھ کر آپ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں، اور ایک یہ کہ بیوی سے بات چیت کے ذریعے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں، یعنی بیوی سے بات کر کے اپنے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، تو یہ اور کم درجے کا گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہینڈ پریکٹس میں بھی 2 طرح کے ہے نا، ایک ہینڈ پریکٹس یہ کہ آپ کسی غیر محرم عورت کا تصور کر کے اپنے آپ کو ڈسچارج کر رہے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ زیادہ گناہ ہے، اور ایک اپنی بیوی کا تصور کر کے کر رہے ہیں تو یہ گناہ کی نوعیت اور کم ہو جاتی ہے بہرحال گناہ، لیکن نوعیت اس کی ہینڈ پریکٹس کی یہ والی نوعیت سب سے کم درجے کی نوعیت ہے۔ تو اس لیے ہمت کی بات تو یہی ہے کہ چھوٹے گناہ سے بھی بچیں، بڑے گناہ سے بھی بچیں، لیکن بڑے گناہ سے بچنا بہرحال زیادہ ضروری ہے۔ غسل کے بعد وضو، سارا صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں میرے شوہر کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، وہ معذور کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ بتا دیجئے کہ غسل کے بعد ان کو وضو کرنا ہوگا یا نہیں۔ دیکھیں غسل کے دوران ہی وضو ہو جاتا ہے، اور غسل کا سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ وضو کریں پھر غسل کریں، لیکن اگر کسی نے اس سنت طریقے پہ غسل نہیں کیا، ڈائریکٹ ہی غسل کر لیا، تو بھی غسل میں چونکہ چاروں اعضاء دھل جاتے ہیں، آپ کے چہرہ بھی، سر کا مسا بھی ہو ہی جاتا ہے آٹومیٹیکلی، پاؤں بھی دھل جاتے ہیں، تو غسل کے ضمن میں وضو خود بخود ہو جاتا ہے، تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وضو کرنے کی۔
باقی آپ کے شوہر کو قطرے کی بیماری ہے، بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تو اگر وہ واقعی معذور ہیں کہ پورا نماز کا ٹائم میں قطرے ہی آتے رہتے ہیں ان کو، تو پھر معذور کا حکم یہ ہے کہ اس کا قطرے آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور وہ ہر نماز کے لیے، یعنی جب بھی نماز کا ٹائم داخل ہو، ایک الگ سے وضو کر لیں۔ معذور کے بارے میں میرا الگ کلپ موجود ہے کہ جس کو مسلسل ہوا خارج ہوتی ہو، یا کوئی زخم ہو جس سے مسلسل خون بہہ رہا ہو، یا پیشاب کے بعد مسلسل قطرے آتے رہتے ہوں، تو اس کے شرعی احکام پر میرا ایک الگ سے کلپ موجود ہے، وہ کیسے وضو کرے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جن اتارنے کے لیے مارنا۔ مفتی صاحب، ایک لڑکی پر جن ہے، ایک مولانا صاحب کو بلایا تو انہوں نے لڑکی کو بہت مارا، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ سلمان گیلانی صاحب ایک شاعر گزرے، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ایک شخص کو آ کے بتایا کہ تیری بیوی پہ جن ہے، گزرے نہیں ابھی ہیں الحمدللہ، انہوں نے ایک شعر میں یہ بات کہی ہے، کسی نے آ کے بتایا کہ تیری بیوی پہ جن ہے، تو اس نے کہا خود ہی بھگتے گا۔ تو بعض ایسی خطرناک قسم کی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان پہ جن آتا ہے تو خود ہی بھگتتا ہے، وہ خود ہی جن کو پیٹ دیتی ہیں۔ دیکھیں، یہ مولانا صاحب نے جب لڑکی کو بہت مارا ہے، تو مجھے نہیں پتا کیوں مارا، ان کے ماں باپ کی پرمیشن سے مارا، یا سچی مچی کا جن تھا، یا ٹوپی ڈرامہ تھا، اس بارے میں تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا اسپیسیفک کسی خاص واقعے کے بارے میں، لیکن میں جنرلی ایک اصول بتا دیتا ہوں کہ لڑکیوں پہ جن عام طور پہ نہیں آتے، ڈرامے بازی ہوتی ہے، لڑکوں پہ بھی جن عام طور پہ نہیں آتے، ڈرامے بازی ہوتی ہے، اور کنوارے لڑکوں پہ جب جن آ رہا ہو تو 99% کیس عشق معاشقے کے ہوتے ہیں، وہ لڑکا اپنے اوپر جن مسلط کر لیتا ہے، وہ چکر میں ہوتا ہے کہ کسی طرح سے یعنی وہ کچھ نہ کچھ تو ایب نارملٹی اس نے دکھانی ہے نا، تو وہ عشق معاشقے کا چکر ہوتا ہے، لڑکی کا چکر ہوتا ہے۔ تو یہ لڑکی پہ آیا ہے، میں نہیں کسی پہ بدگمان ہوتا، اللہ جانے کیا بیچاری کے ساتھ حالات ہوئے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس لڑکی کو کسی جن اتارنے والے کے بجائے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ 99.9% یہ نفسیاتی کیس ہوتے ہیں، ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو جن کا کیس ہوتا ہے، ہزاروں میں، بلکہ اگر یہ بھی میں نے لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے۔ 99.999% کیس یہ نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں۔ اس کو جن چڑیل بھوت کے چکر میں اپنے بچوں کی زندگیاں برباد نہ کیا کریں۔ تو آپ چلے جائیں اس بچی کو لے کے، بجائے کسی جن اتارنے والے مولانا کے پاس، آپ اس بچی کو لے کے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ جو میڈیسن ریکمینڈ کریں وہ دیں، اور کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ یعنی مشاہدوں کی بات بتا رہا ہوں میں، جن بھی نہیں ہوتا، وہ ڈرامے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو نفسیاتی ڈاکٹر، کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو، وہ الگ لے جا کے پوچھے گی بیٹا مسئلہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہے، تو میں تمہارے راز کو فاش نہیں کروں گی، سچی مچی میں جو مسئلہ ہے مجھے بتا دو، تو وہ کنونس کرے گی، انشاءاللہ وہ بتا دے گی کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، جن ہے یا نہیں، کیا ہو رہا ہے، اس کو نفسیاتی پرابلم کیا ہے، کوئی معاشقہ ہو گیا ہے یا کوئی بیماری ہے، کوئی بعض دفعہ ڈپریشن ہوتی ہے، گھر میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، بعض دفعہ بہت معذرت کے ساتھ یہ افسوس ہو رہا ہے مائیں ظلم کر رہی ہوتی ہیں، اگرچہ ماں بچوں کی خیر خواہی ہوتی ہے، لیکن بعض مائیں بھی ظلم کر رہی ہوتی ہیں، ایسے ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں اپنی بیٹیوں کو، بات بات پہ وہ بیٹیاں دماغی مریض بن جاتی ہیں، تو کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا کیا بات کس وقت کرنے کی ہے، تو ٹارچر کر کر کے بچیوں کو دماغی مریض بنا دیا ہوتا ہے، بعض دفعہ ساسوں نے بنا دیا ہوتا ہے، بعض دفعہ بہو نے ساس کو بنا دیا ہوتا ہے، یہ گھروں میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو نفسیاتی ڈاکٹر وہ سمجھ لیتی ہے کہ بھئی اس کا پرابلم ہے کیا، وہ اگلواتی ہے کہ آپ کی ٹینشن ہے کیا، تو اس ٹینشن کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح سے عاملوں کے پاس لے جانا اور بچوں کو کٹوانا پٹوانا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ والدین کا بائیکاٹ 3 طلاقوں پر۔ میرے بہنوں نے میری بہن کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تھیں، بعد میں دونوں کی مرضی سے کسی جگہ سے فتویٰ لے لیا کہ مکمل طلاق نہیں ہوئی، بس ایک ہوئی ہے۔ میرے شوہر اور میں چونکہ جانتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، تو میرے شوہر نے مجھے میرے بہنوئی کی فیملی سے قطع تعلق کا کہا ہے۔ اب کیونکہ میرے والدین بھی طلاق نہ ہونے کے فتوے کے ساتھ ہیں، تو کیا ہم پر ضروری ہے کہ میرے والدین کا بھی بائیکاٹ کیا جائے؟ اس میں گنجائش ہے۔ والدین کا بائیکاٹ نہ کریں، لیکن بہنوئی کا بائیکاٹ کریں، ان کے گھر آنا جانا چھوڑ دیں، ان کو اپنے گھر انوائٹ کرنا چھوڑ دیں، ان سے بولیں کہ یہ حرام ریلیشن ہے آپ لوگوں کا، زنا پہ آپ لوگوں نے نکاح کا لیبل لگایا ہوا ہے، قرآن میں بھی 3 طلاقوں کو 3 کہا ہے، احادیث میں بھی صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے میں، چاروں اماموں کا اجماع ہے، یہ اہل حدیث حضرات نے ایک مسئلہ گڑھا ہے بہت بعد میں جا کے، اور اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اس لیے بہت سے اہل حدیث بھی اب اس کو غلط کہنے لگے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ جن میں جو ان کے صحیح علماء ہیں نا، جن کو کچھ اللہ کا خوف ہے، ان کو اندازہ ہوا ہے کہ بھائی ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، تو الحمدللہ وہ بھی اب جو ہے
اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن اس کے قائل ہو گئے ہیں کہ تین ہی ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے بائیکاٹ کریں. قرآن میں جہاں بھی اللہ نے طلاق کے مسائل بیان کیے نا وہاں اللہ نے بتایا اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. تو والدین سے بائیکاٹ نہ کریں, بہنوئی سے کریں. پھر بھی اگر والدین آپ کو زبردستی کہتے ہیں کہ نہیں بہنوئی سے بائیکاٹ کرنا ہے تو والدین کی بات نہ مانیں آپ. تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. ایجوکیشنل لون لینا. عادل سید انڈیا سے پوچھتے ہیں ہائر ایجوکیشن کر رہا ہوں تو کھانے کے خرچے کے لیے بینک سے ایجوکیشنل لون لے سکتا ہوں کیونکہ گھر میں پیسوں کی تنگی چل رہی ہے, برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. دیکھیں ایجوکیشنل لون لیں گے تو سود کے ساتھ دینا پڑے گا, تو سودی لون لینا جائز نہیں ہے. اور ہائی ایجوکیشن کے لیے کوئی بھوک سے مر رہا ہو تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ 2 نوالے کھا سکتا ہے, وہ حرام کے بھوک سے مر رہا ہو. تو ایجوکیشن تو ایک اضافی چیز ہے, اس کے لیے آپ کے لیے بینک سے لون لینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. احرام کی نیت کہاں سے کریں؟ مناہل عباسی جرمنی سے. میرا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے اور میں پہلے جرمنی سے دمام جا رہی ہوں جہاں سے میری جدہ کے لیے کنیکٹنگ فلائٹ ہے. میں احرام کی نیت یورپ کی فلائٹ جو دمام جا رہی ہے اس میں کروں گی جب میقات آئے گا, یا دمام سے جدہ جاتے ہوئے؟ آپ دمام کی نیت سے اگر دمام جا رہی ہیں تو پھر آپ پر پہلے سے نیت ضروری نہیں ہے, دمام آپ اتر جائیں. ویسے بھی جہاں تک مجھے معلومات ہیں میقات دمام کے بعد ہی ہے, دمام تو بہت دور ہے سعودی عرب سے, تو میقات بھی میرا خیال ہے دمام سے پہلے نہیں آتا یورپ والوں کے لیے بھی, تو دمام کے بعد ہی میقات آتا ہے. تو آپ پھر بھی دمام کی نیت کریں, وہاں سے پھر آپ جب میقات سے آپ گزرنا شروع کریں تو آپ جو ہے وہ احرام کی نیت کر لیں. وراثت میں بھائیوں اور بھابھیوں کا حصہ. ایک مکان ہے جی, 3 بھائی ہیں, ایک بھائی کا انتقال ہو گیا, ان کے 2 بیٹے, ایک بیوی ہے. برائے مہربانی اس کا فتویٰ بتا دیں کہ کس کا حصہ بنتا ہے. 3 بھائیوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا, تو جس کا انتقال ہوا ہے دیکھیں اس کے 2 بیٹے 1 بیوی, تو اس کی 1 بیوی 2 بیٹوں کو ہی ملے گا. اگر اس کے والدین حیات ہیں تو والدین کو بھی ملے گا, والدین حیات نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا ہے کہ وائف کو آپ دے دیں 12.5% اور جو بچے وہ اس کے دونوں بیٹوں کا ہے. قضا نمازیں ذمے میں ہوں تو نوافل پڑھنا. حمزہ مہر میاں والی سے. میں نے کچھ علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ کافی عرصے کی آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو جب تک آپ وہ قضا نمازیں نہیں پڑھ لیتے اس وقت تک نفل نمازیں قبول نہیں ہوتی. اگر ایسا ہے تو کیا سنت غیر موقدہ بھی قبول نہیں ہوتی؟ کیا اس میں تہجد اور نفل روزے بھی شامل ہیں؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر قضا نمازیں باقی ہوں تو بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں, تو اضافی نوافل نہ پڑھیں آپ, لیکن وہ نوافل جن کی حدیث میں تاکید ہے جیسے اشراق کے نوافل, تہجد کے نوافل, یہ والے نوافل بھی پڑھنے چاہیے, اور ساتھ ساتھ قضا بھی پڑھتے رہیں آپ. تو ایسا نہیں ہے کہ قضا نہیں پڑھیں گے تو نوافل نہیں پڑھیں گے, یعنی اگر قضا چھوڑ کے نوافل پڑھیں گے تو نوافل قبول نہیں ہوں گے, یہ غلط ہے. تو جو نوافل جن کا کوئی سبب ہے نا, جیسے اشراق ہے, تحیۃ المسجد ہے, تحیۃ الوضو ہے, جن کی حدیث میں الگ سے فضیلت ہے, وہ نوافل بھی پڑھنے چاہیے. اور قضا نمازیں بھی. قضا نمازوں میں ایک اصول بنا لیں کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں 1 دن کی نمازیں پچھلی قضا ہو جانی چاہیے. اتنی بھی نہیں ہو رہی اگر تو پھر صرف سنت موقدہ پڑھیں اور باقی پھر قضا نمازوں کو فوکس کریں آپ. پھپھیوں کا جائیداد میں حصہ. انڈیا سے پوچھا ہے جی, ہمارے دادا کے 4 بیٹوں نے دادا کے انتقال کے بعد آپس میں جائیداد تقسیم کر لی. سب کے حصے میں 4 ایکڑ زمین اور ایک چھوٹا سا مکان آیا, لیکن پھپھیوں کا حصہ ان کو نہیں دیا گیا. ہماری پھپھیوں کا کتنا حق بنتا ہے؟ ایک پھپھی کا انتقال بھی ہو گیا, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا بھائی انہوں نے. اگر پھپھیوں کو وراثت نہیں دی ہے, دادا کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں کا بھی حصہ ہے, بیٹیوں کا بھی حصہ. ہر بیٹی کا حصہ بیٹے کی نسبت آدھا ہے. تو جن کا انتقال ہو گیا دادا کے انتقال کے بعد اگر پھپھی کا انتقال ہوا ہے تو ان کا حصہ ان کے شوہر اور ان کے بچوں میں جائے گا, ان پھپھی کے بچوں میں. تو اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے. قرآن تو بہت شدید وعیدیں سناتا ہے کسی کا مال ناحق کھانے پر, اور عورت کا مال کھانے پر تو اللہ نے الگ سے آیت نازل کیا, لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے ایمان والو, تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے مال کے وارث بن جاؤ. کیبل اور وائی فائی کا بزنس. بیرون ملک سے کسی نے پوچھا ہے جی, بھائی جو لوگ بھی مسائل پوچھتے ہیں اپنا نام بتا دیا کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرا خیال ہے. کیبل ٹی وی وائی فائی کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں ٹی وی کا بہت غلط استعمال بھی ہے, صحیح استعمال بھی ہے. وائی فائی تو ایک انٹرنیٹ کے لیے آپ کنیکشن لیتے ہیں, تو انٹرنیٹ کا صحیح استعمال بھی ہے, غلط استعمال بھی ہے. شریعت میں اصول یہی ہے کہ ایک چیز
کا صحیح استعمال بھی ہو، غلط استعمال بھی ہو، اور جو استعمال کرنے والا وہ مکمل اپنے اختیار سے اگر اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو استعمال کرنے والے کو گناہ ملے گا. مثال دیتا ہوں نا میں، آپ نے چاقو کی ایک دکان کھول لی، چھری چاقو کی. اب چھری چاقو سے لوگ قتل بھی کرتے ہیں اور جانور بھی ذبح کرتے ہیں. تو اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ چاقو کا بزنس ہی حرام ہو گیا ہے. کمپیوٹر کا بزنس دیکھ لیں، موبائل کا بزنس دیکھ لیں، اسی موبائل میں غلط کام بھی ہو رہے ہیں، صحیح کام بھی ہو رہے ہیں. تو اسی طرح وائی فائی کا ایک کنیکشن ہے یا کیبل ہے، تو اس میں دونوں چیزیں ہیں، تو اس لیے اس کا کاروبار جائز ہے. لیکن بہرحال اگر کسی کے بارے میں یقین ہو کہ اس نے غلط مقصد ہی کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس شخص کو نہ بیچا جائے. احتیاط ہے اس میں. فروغ پھر، اور کیبل ٹی وی میں پھر بھی میں کہتا ہوں احتیاط یہی ہے کہ نہ کریں اس کام کو، کیونکہ ٹی وی کا اب بھی زیادہ تر استعمال غلط ہی ہو رہا ہے جہاں تک میری معلومات ہے. ڈرامے فلمیں ہی دیکھے جا رہے ہیں اس میں. لیکن یہ میری معلومات غلط بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ نہیں بھی اس میں نیوز چینل زیادہ دیکھے جا رہے ہیں، معلوماتی پروگرام زیادہ دیکھے جا رہے ہیں. تو میں تو ایز اے مفتی بس یہ بتا سکتا ہوں کہ کسی چیز کا گناہ ہی میں استعمال ہوتا ہو، جائز استعمال ہی نہ ہو، تو پھر تو اس کا استعمال، اس کا خرید و فروخت ناجائز ہے. لیکن اگر اس کے دونوں استعمال ہیں تو اس کی خرید و فروخت پھر جائز ہے، اور اس کو رینٹ پہ دینا اور یہ سب چیزیں جائز ہیں. احتیاط، بہرحال احتیاط ہے. فروخت سے پہلے کاروباری مال پر زکوٰۃ. موسیٰ خان انگلینڈ سے پوچھتے ہیں، اگر ہمارے پاس 1 کروڑ کا کاروباری مال پڑا ہوا ہے، کہاں پڑا ہوا ہے موسیٰ خان، ذرا مجھے بتانا، اور اس پر پروفٹ 30 لاکھ کا ہو، مگر ابھی وہ سامان ہم نے فروخت نہیں کیا ہو، ابھی فروخت بھی نہیں ہے، پڑا ہوا ہے. بھائی دیکھو یار، گوگل میپ سے تلاش کرو کہاں ہے بندہ. تو کیا ہم پر 1 کروڑ کی، ہم 1 کروڑ کے مال کی زکوٰۃ دیں گے یا 1 کروڑ 30 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے؟ جناب اگر وہ مال جو پڑا ہوا ہے نا آپ کا، جب زکوٰۃ کی تاریخ آتی ہے، اس کی وہ پرائس جس پہ آپ نے بیچنا ہے، جس پرائس پہ آپ، جیسے ریٹیل پہ آپ بیچتے ہوں گے نا اس کو، تو جس پرائس پہ آپ بیچتے ہیں اس پرائس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. مال 1 کروڑ کا خریدا تھا، لیکن ابھی اس کے پرائس جو آپ نے بیچنے والے پرائس ہیں 1 کروڑ 30 لاکھ کے ہیں، تو آپ کو 1 کروڑ 30 لاکھ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. امی کے چچا ماموں سے پردہ. وجیہہ عمران کراچی سے پوچھتی ہیں، میں الحمدللہ شرعی پردہ کرتی ہوں، پوچھنا یہ ہے کہ میری امی کے ماموں اور چچا میرے محرم ہیں یا نا محرم؟ دیکھیں، امی کے سگے ماموں، امی کے سگے چچا محرم میں داخل ہیں. جیسے اپنے چچا محرم تو امی کے چچا بھی محرم، اور امی کے ماموں بھی آپ ہی کے ماموں ہوں گے. وہ جنازے میں شرکت کی شرط پر طلاق. میرے انکل نے ایک شرط رکھ کر اپنی بیوی کو طلاق دی ہے کہ اگر میں اپنے بھائی کے جنازے پر جاؤں تو میری بیوی کو طلاق. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. اللہ ہدایت دے آپ کے انکل کو. طلاقوں کو اس طرح مذاق بنانا ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ غلط حرکت ہے، یہ بچکانہ حرکت ہے، اور یعنی تباہ، اپنے گھروں کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے. تو یہ الفاظ ان کو نہیں استعمال کرنے چاہیے. بہرحال اب کر لی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بھائی کے، ان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے جنازے پر فی الحال نہ جائیں تاکہ بیوی کو طلاق نہ ہو. اگر چلے گئے تو طلاق ہو جائے گی. لیکن یہ بہت ہی بری حرکت کی ہے انہوں نے. ویسے نہ جاتے، بائیکاٹ کرنا ہوتا تو اور 20 طریقے ہیں بائیکاٹ. ہومو سیکشولیٹی کی عادت. اگر کسی کو ہومو سیکشولیٹی کی عادت پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں 18 سال کا ہوں اور پچھلے 3 سال سے میں اپنے ماں باپ کو کہہ رہا تھا کہ میرا نکاح کروا دیں، مجھے گناہ کا خیال آ رہا ہے، انہوں نے منع کر دیا. پہلے میں نے فوج فلمیں دیکھی، پھر ہینڈ پریکٹس کی، اور پھر ہومو سیکشولیٹی والی فوج فلمیں دیکھنا شروع کر دی. اب میں اس میں پڑ چکا ہوں، لیکن میرا ابھی تک فزیکل ریلیشن نہیں ہوا. دیکھو اللہ نے آپ کو بچایا، خدا کے بندے اپنی جان پہ رحم کھاؤ. یہ ہومو سیکشولیٹی میں ایک دفعہ پڑ گئے نا، بڈھے ہو کے بھی نہیں چھوٹتی یہ بیماری. اتنا ذلیل ہو جاتا ہے انسان، جانوروں سے بدتر ذلیل، ذلت والی زندگی گزارتا ہے. تو خدا کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کے قریب بھی نہ پھٹکیں، بہت زیادہ احتیاط کریں. یہ جرم کی لت پڑ جائے نا، عذاب ہے یہ. لوط علیہ السلام کی قوم کو لوط علیہ السلام نے سمجھایا تھا نا کہ تم نکاح کرو، وہ کہتے تھے ہمیں نکاح میں رغبت ہی نہیں ہے. پوری قوم کو اللہ نے اٹھا کے تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، مگر قوم کی عقل کام نہیں کی. اتنا گندی بیماری ہے یہ. تو آپ کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ آپ کی نکاح کا بندوبست کریں. نہیں ہوتا بیٹا، آپ کماؤ، کچھ کرو اور پھر نکاح کرو، اپنا کچھ جاب تلاش کرو اس نیت سے، یا کوئی کاروبار کرو، فری لانسنگ وغیرہ کا کوئی کام کر لو تاکہ میں کچھ پیسے کماؤں اور میں نکاح کروں. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو اس لعنت سے بچائیں. اس کا صرف آخرت میں عذاب نہیں آتا، دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اس کا. یہ اتنی گندی بیماری ہے.
تو میں تو یہی کہوں گا، اور تبلیغ میں وقت لگائیں، 4 مہینے لگائیں، اور کسی کی باڈی کو اپنی باڈی سے ٹچ نہ ہونے دیں کبھی بھی، اور کسی سے ہاتھ کا مذاق نہ کریں. کوئی آتا ہے آپ کو پیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ بولو اس کو، بدتمیزی کریں اس کے ساتھ، بولے بھائی اپنے جسم کو دور رکھو، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کسی کی باڈی سے اپنی باڈی کو مس کرنا. اس بارے میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور نہ خود کسی سے سوائے مصافحہ، ہاتھ ملانے کے علاوہ کسی سے آپ کی باڈی ٹچ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ احتیاطوں پر آپ عمل کریں، اور اپنے آپ، اور خدا نخواستہ فحش فلم کبھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے، تو اپنے آپ پہ جرمانہ رکھیں، کوئی روزہ رکھیں یا کوئی جرمانہ دے کے اپنے آپ کو سزا دیں. اور میں نے بتایا تبلیغ بہترین راستہ ہے، 4 مہینے تبلیغ میں آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور ساتھ ساتھ آپ نکاح کی بندوبست کریں، جتنا جلدی نکاح کر لیں گے زندگی بھر کے لیے اس عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے. انسان کے جذبات جو ہے پھر غلط چیزوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہے جب وہ حلال کی طرف آ جاتا ہے. تو آپ اس نیت سے کمانا شروع کریں، کوئی بزنس کریں اپنا، تاکہ میں جلد سے جلد نکاح کر سکوں. جب آپ کی ارننگ ہو جائے تو پھر ماں باپ اگر منع بھی کرتے ہیں تو شرعاً ماں باپ کی بات ماننا پر لازم نہیں ہے. پھر آپ کی ارننگ ہے، آپ بولیں بھائی میں جب کما رہا ہوں، میں اپنے خرچے پہ نکاح کر رہا ہوں، تو کون روک سکتا ہے بھائی پھر مجھے نکاح سے. تو پھر اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے جلد سے جلد نکاح کا انتظام کرے. قہقہا لگانے سے وضو کا حکم. فہد رشید مورو: مفتی صاحب اگر نماز میں نہ ہو تو کیا قہقہا لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں جی، نماز سے باہر قہقہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نماز کے اندر اگر آپ قہقہا لگائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا. طلاق کو مشروط کرنا. محمد اسحاق انڈیا سے پوچھتے ہیں، میرے اور میرے وائف کے بیچ غصے کی سمسیا ہے. سمسیا کیا ہوتا ہے بھائی؟ مسئلہ ہے. اس لیے میں نے اپنی وائف کو کہا ہے کہ اگر میں کبھی تم کو طلاق دینا چاہوں تو وہ طلاق تب تک گنتی نہیں ہوگی جب تک میں تم کو کورٹ کے ذریعے طلاق نہ دوں. اب اگر میں نے اسے زبان سے طلاق دی تو کیا وہ گنتی ہوگی؟ اور اگر میں اسے کہوں کہ میں پچھلے ایگریمنٹ کو واپس لیتا ہوں اور انہیں طلاق دے دوں تو کیا ہوگا؟ پچھلے ایگریمنٹ کو واپس لیں یا نہ لیں، جب بھی طلاق دیں گے تو طلاق ہو جائے گی. یہ جو آپ نے یہ الفاظ کہے نا کہ میں اگر تمہیں طلاق دوں تو وہ اس وقت تک گنتی نہیں ہوگی جب تک تم کورٹ سے طلاق نہ لو، ان الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں. آپ جب بھی طلاق دیں گے وہ ہو جائے گی، چاہے کورٹ سے دیں یا نہ دیں. لکڑی کی چیز پر نماز پڑھنا. ارم بشرا صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، لکڑی کی چیز پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ہمارے یہاں بہت سے لوگ منع کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں. جہاں چاہے نماز پڑھیں بھائی، لکڑی ہو، لوہا ہو، پتھر ہو، مٹی ہو، سب جگہ ہو سکتی ہے. اللہ مسلمانوں پر ظلم کیوں نہیں روک رہا؟ فضل امام صاحب بہار سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جو کچھ مسجد اقصی میں ہو رہا ہے وہ سب اللہ کیوں نہیں روک رہا؟ اللہ چاہے تو روک سکتا ہے، پھر کیوں نہیں روک رہا؟ دیکھیں، اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو پوری دنیا میں اسلام قائم کر دے اور ساری مسجدیں مسلمانوں کے، یعنی ساری عبادت گاہیں مسلمانوں کے پاس آ جائیں، اور دنیا میں امن ہو جائے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، سب نیک شریف شرفا بن جائیں، شراب ختم ہو جائے، زنا ختم ہو جائے. تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن دنیا دار العمل ہے نا، دار العمل، دار الامتحان ہے. ایگزامینیشن ہال میں جو پیپر حل کرے گا وہ بھی ہے، اس کو بھی رکھا جائے گا، جو نہیں کرے، ظلم کرے، اس کو بھی رکھا جائے گا. دنیا کے اصول کچھ اور ہیں، یہ دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے. اصل آخرت دار الجزا ہے. تو اللہ ظالم کو دنیا میں پنپنے بھی دیتا ہے، اور جو مظلوم بعض دفعہ ظلم کا شکار ہو جاتا ہے تو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کو ظالموں سے غافل مت سمجھو. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ ایسے دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ حساب و کتاب کا دن ہے. تو اللہ غافل نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور یہ جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے تو ہم مسلمانوں کا بھی تو قصور ہے نا اس میں، کہ کیوں متحد نہیں ہوتے اور کیوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں. تو ہم اپنے اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں. تو قرآن یہ بھی تو کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی جو خود اپنے آپ کو قوم خود بدلنا نہ چاہتی ہو. تو ہم اپنے اعمال کی طرف بھی نظر کریں اور اپنے اعمال کو بھی دیکھیں. تو بہرحال دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. ایام عادت میں دوا سے خون روک دینا. محمد ارشد رانی پور مدھوبنی انڈیا. مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوائی کے ذریعے حیض کا خون روک دیا جائے تو آیا وہ ایام عادت میں پاک شمار ہوگی یا نہیں؟ اور اگر 2-3 دن کے بعد روک دیا جائے اور ابھی اس کے ایام عادت باقی ہیں، مثلا اس کی عادت ہے 5 دن اور 2 دن حیض آنے کے بعد دوا کھا لے اور بقیہ 3 دن حیض نہ آئے، تو کیا حکم ہے؟ دونوں مسئلوں کی وضاحت کریں.
دیکھیں حیض دوا سے روکیں یا بغیر دوا کے روکیں، شریعت میں اس کے مسائل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایام عادت میں عورت کو جتنے دن حیض آیا وہ سارے حیض کے شمار ہوں گے۔ اگر رک گیا 1-2 دن کے بعد، تو رکنے کے بعد اگر دیکھا جائے گا کہ 10 دن کے اندر اندر دوبارہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ پورا کنٹینیو حیض ہی ہے، اور اگر نہیں آتا 10 دن کے بعد حیض آتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا، وہ دن ایام حیض کے شمار ہوں گے، باقی استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ تو سمپلی وہی حکم ہے جو نارمل حیض والی عورت کا حکم ہے۔ حیض کم سے کم 3 دن سے کم میں جو آ کے رک جائے اور 10 دن تک نہ آئے وہ حیض نہیں ہے، اور جو 10 دن سے زیادہ آئے وہ بھی حیض نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھا جائے گا پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا، تو چاہے وہ دوائی سے روکیں یا آٹومیٹیکلی رک جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جائز ناجائز کھیلوں کی تفصیل، کون کون سے گیم حرام ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کل لہو باطل الا ثلاث، ہر کھیل باطل ہے، ہر لہو باطل ہے یعنی غلط ہے سوائے 3 کھیلوں کے: زوجہ کے ساتھ دل لگی کرنا، گھڑ سواری کرنا اور تیر اندازی کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کھیل مستثنی قرار دیے۔ حدیث میں جب 3 یا 4 یا 5 کا عدد آتا ہے تو اس سے مراد عدد نہیں ہوتا، اس سے مراد ہوتا ہے اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہوں گی وہ سب جائز ہوں گی۔ تو یہ تمام یہ جو 3 کھیل جس کی حدیث میں اجازت دی گئی ہے، یہ وہ ہیں جس سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے، جس سے آپ کے دماغ کو تفریح ہوتی ہے۔ تو علماء نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ ہر وہ کھیل جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ہو، جو آپ کے دماغ کو فریش کرنے میں مدد دے، وہ کھیل کھیلنا جائز ہے۔ اور ہر وہ کھیل جو سوائے ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ناجائز تو نہیں ہے، لیکن وہ یعنی گناہ کا بہرحال ذریعہ ہے۔ وہ ناجائز تو نہیں کہیں گے کیونکہ مباح ہے، ناجائز ہونے کی دلیل نہیں، لیکن لغویات میں آتا ہے اور شریعت لغویات کو پسند نہیں کرتی۔ اور تیسرے درجے میں وہ کھیل ہیں جو صرف یہ نہیں کہ آپ کو فریش نہیں کرتے بلکہ الٹا آپ کے دماغ کو تھکاتے ہیں لا یعنی چیز میں، وہ ناجائز ہے۔ تو 3 درجات ہو گئے کھیلوں کے۔ ایک کھیل وہ ہے جو ذہن کو یا جسم کو تفریح دیتا ہے، دوسرا کھیل وہ ہے جو ٹائم ویسٹنگ ہے، نہ دماغ کو خراب کر رہا ہے نہ تفریح دے رہا ہے، سوائے بس ٹائم ویسٹنگ ہے، جیسے لڈو کھیل رہے ہو آپ، کیرم بورڈ کھیل رہے ہو، اسنوکر کھیل رہے ہو، جوا نہ ہو اس میں۔ تو یہ کھیل نہ دماغ کو آپ کو سکون دے رہے ہیں نہ دماغ کو تھکا رہے ہیں، بس وہی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کو ایک دلچسپی ایک چیز میں۔ تو نہ یہ حلال ہے نہ یہ ثواب ہے نہ یہ گناہ ہے، مباح چیزیں ہیں یہ۔ لیکن جو اللہ نے اہل جنت کی علامتیں بتائی ہیں نا قرآن میں، ان علامتوں میں یہ ہے کہ وہ فضول کاموں سے بچتے ہیں۔ تیسرے وہ کھیل ہیں جو آپ کے دماغ کو غیر ضروری تھکاتے ہیں۔ کھیل کا مقصد ہوتا ہے دماغ فریش ہو تاکہ ضروری کاموں میں تھکے، اور آپ نے کھیل ہی میں دماغ کو تھکا لیا، جیسے شطرنج کھیل رہے ہیں آپ، دماغ تھکتا ہے آپ کا غیر ضروری کام میں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر آپ کسی یعنی مفید کاموں کے نہیں رہتے آپ۔ تو غیر ضروری چیز میں اپنے دماغ کو تھکا دینا یہ ناجائز ہے۔ ہاں شطرنج کوئی فوج میں آفیسر ہو اس کے لیے کھیلنا تاکہ وہ دشمن کی جنگی چالوں کو سمجھ سکے، یعنی اس کا کوئی فائدہ ہو تو پھر تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نارمل ایک عام آدمی کے لیے شطرنج کھیلنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ 3 قسم کے کھیل میں نے بتایا، آپ آئندہ یعنی جب بھی دیکھیں تو اسی معیار پہ پرکھیں آپ، اور 2 قسم کے کھیلوں سے اجتناب کریں۔ وہ کھیل جس میں دماغ کو غیر ضروری تھکایا جا رہا ہے وہ بالکل ناجائز ہیں، وہ کھیل جس کا نہ دین کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، وہ ناجائز تو نہیں لیکن مکروہ ناپسندیدہ ہیں۔ وہ کھیل جس سے آپ کا دماغ فریش ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، یا کوئی بھی بھاگنے دوڑنے والا کھیل ہے، تو وہ کھیل جو ہے وہ نہ صرف جائز ہیں جیسے تیر اندازی، گھڑ سواری، بلکہ ثواب اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ اس سے ثواب بھی ملے گا۔ لیکن یہ جب ہے جب جوا نہ کھیلیں، اگر جوا لگا کے کھیل رہے ہیں پھر تو بہرحال حرام ہے۔ آنکھ میں کیچڑ لگا ہو تو وضو کا حکم۔ انصاری حفظ الرحمان انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر آنکھ میں تھوڑا بہت کیچڑ لگا ہوا ہو تو کیا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ میں نے نماز پڑھی اور سلام پھرنے کے بعد دھیان کیا کہ آنکھ میں تھوڑا بہت کیچڑ لگا ہوا ہے، تو کیا نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ وضو کا پانی اس میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا۔ اگر پانی چلا گیا تو وضو ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، پانی نہیں گیا تو وضو نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی۔ تو جو موٹی سی تہ بعض دفعہ صبح اٹھتے ہیں آنکھ میں جم جاتی ہے، ہمارے موٹی سی تہ ہوتی ہے، اس میں پانی میرا خیال ہے نہیں جاتا، تو اس کو تو ہم صبح اٹھ کے اسی وجہ سے آنکھوں کو اس طرح کر کے ہم صاف کر رہے ہوتے ہیں، اور وضو میں بھی اس کو آنکھوں کو تھوڑا سا ملنا چاہیے تاکہ وہ کیچڑ جو آنکھ کا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اب یہ آپ خود فیصلہ کریں گے، اس میں پانی اگر نہیں گیا تھا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں گیا ہوگا پانی تو آپ نماز دوبارہ لوٹائیں۔
گانے فلمیں میموری کارڈ میں کاپی کر کے دینا. میں ایک موبائل شاپ چلاتا ہوں, جو آئٹم میں بیچتا ہوں ان میں میموری کارڈ اور USB ڈرائیوز شامل ہیں. یا ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا میموری کارڈ یا USB خریدتا ہے تو دکاندار اس کارڈ یا USB میں ڈیٹا کاپی کر کے دے دیتا ہے اپنے کمپیوٹر سے. عام طور پہ لوگ گانے فلمیں کاپی کراتے ہیں. میں اس خیال سے کہ کاپی میں کاروبار میں بے برکتی ہوگی, گانے یا فلمیں کاپی کرنے سے گریز کرتا ہوں, مگر منافع کم کرنے کے باوجود بھی میموری کارڈ اور USB کی فروخت میں واضح کمی آئی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں گانے فلمیں وغیرہ کاپی کر کے دے دیا کروں تو کیا میرے کاروبار میں بے برکتی ہوگی؟ جی بالکل ہوگی, اور ناجائز عمل ہے یہ. گانے یا فلمیں کاپی کر کے دینا جائز نہیں ہے, اس کی اجرت بھی آپ کے لیے حرام ہوگی, ناجائز ہوگی, اس سے اوائڈ کریں آپ. باقی دین کے لیے کچھ قربانی تو دینی پڑتی ہے نا, اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. دوران سجدہ پاؤں کا اٹھ جانا. مزمل شیخ کانپور سے پوچھتے ہیں انڈیا سے, نماز میں سجدے کے دوران اگر ہمارے پاؤں زمین سے اٹھ جائیں تو کیا ہماری نماز نہیں ہوگی؟ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ نماز نہیں ہوتی. نہیں, یہ غلط سنا ہے آپ نے. اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی انگوٹھا زمین پہ ٹک جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے. باقی یہ غلط ہے, گناہ کی بات ہے. سنت موقدہ یہی ہے کہ دونوں پاؤں کو آپ انگوٹھوں کو قبلے کی طرف رخ کر کے ٹکا کے رکھیں. تو اگر یہ سنت موقدہ ہے, اس پر عمل نہیں کرتے تو گناہ ہوگا آپ کو. اگر یعنی آپ دونوں پاؤں کو نہیں ٹکاتے سجدے میں اور اٹھا کے رکھتے ہیں تو گناہ ہوگا. البتہ اگر دونوں پاؤں سجدے میں مکمل اٹھے رہے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایک پاؤں بھی زمین پہ نہ لگے, پھر سجدہ آپ کا نہیں ہوگا, کیونکہ سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے. آخری فیصلہ کے الفاظ سے طلاق. ایک بہن امریکہ سے پوچھتی ہیں, ایک آدمی نے لکھ کر اپنی بیوی کو ایک طلاق دی اور اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اب وہ میری بیوی نہیں ہے. پھر بیوی اور بیوی کے رشتہ داروں سے کہا کہ میں نے جو طلاق دی ہے وہ میرا آخری فیصلہ ہے. تو یہ کون سی قسم کی طلاق ہوگی؟ دیکھیں, آخری فیصلے سے تو کچھ نہیں ہوتا. وہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے, طلاق اگر صریح لفظوں میں لکھ کے دی ہے کہ میری بیوی کو طلاق, تو ایک دی ہے تو ایک طلاق رجعی ہوگی, 2 دی ہیں تو 2 طلاقیں, 3 دی ہیں تو 3 ہیں. کنایا کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ الفاظ کیا ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں, اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ الفاظ لکھ کے کیا دیے. تو کم سے کم تو ایک تو ہو ہی گئی ہے جو رجعی ہوتی ہے, باقی ڈیٹیل جاننے پر پتہ چلے گا. محروم رشتہ دار کا قرض کیسے اتاریں؟ اگر ہمارے پریوار میں کسی کا انتقال ہو جائے, انڈیا سے پوچھا بھائی پریوار رشتہ دار خاندان, ہمارے پریوار میں, مجھے بھی چلو ہندی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, اگر ہمارے پریوار میں کسی چمتکار ہو گئی ہے, چمتکار کہ ہندی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے مجھے نا, ہمارے پریوار میں کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے اوپر قرض ہو اور ہمیں نہ پتہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے میرے بھائی آپ؟ اگر قرض والا مانگنے آ جائے اور ثبوت پیش کر دے کہ واقعی میت نے میرا قرض لیا ہے, ثبوت پیش کر دے, تو پھر میت کی وراثت میں سے وہ قرض ادا کیا جائے گا. اپنے پیسوں سے ادا نہیں کرنا ضروری نہیں ہے. میت نے وراثت چھوڑی ہے تو اس میں سے دے دیں, ورنہ نہیں. ورنہ دینا چاہیں تو فی سبیل اللہ دے دیں, لیکن لازم نہیں ہے. گالی دینے کی عادت. مفتی صاحب, میں جتنی بھی کوشش کروں لیکن میرے منہ سے ہر وقت گالی نکلتی اور پھر زبان سے استغفر اللہ کہتا ہوں, مگر پھر بھی گالی کی عادت نہیں جاتی, میں کیا کروں؟ بھائی جب بھی گالی نکلے 100 روپے صدقہ کر دیں. جب بھی, اگر بہت زیادہ غریب ہیں تو 50 کر دیں, اور بہت مالدار ہیں تو 5000 روپے صدقہ کر دیں. کچھ صدقہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جب بھی گالی نکلے گی اتنے پیسے صدقہ کروں گا, تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی گالی. پھر کوئی گالی دے رہا ہوگا تو آپ اس کو رکھ کے تھپڑ لگائیں گے, تو میرے پیسے نکلوانا چاہ رہا ہے. دوران وضو سلام کلام. سہیل انصاری انڈیا سے, مفتی صاحب وضو کے درمیان سلام کا جواب دے سکتے ہیں, سلام کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. وضو کے درمیان باتیں کرنا مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے, باقی سلام کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کفریہ جملوں کی توبہ. اسامہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے بہت سارے کفریہ جملے کہے ہوں تو وہ کس طرح توبہ کرے گا؟ ہر جملے پر الگ الگ توبہ کرے گا, سب کی ایک ساتھ توبہ کر لے سب کی. پتہ نہیں کیسے کفریہ جملے زبان سے نکال دیتے ہیں بھائی, اللہ کا غضب سے ڈرتے نہیں ہیں یار. تو ایک ہی دفعہ میں سب کی توبہ کرے اور آئندہ زبان کو کنٹرول کرے. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. ایک بہن UAE سے پوچھتی ہیں, مجھے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. دیکھیں, کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے, جہاں اس جگہ کو آپ نلکے کے نیچے رکھ کے اچھی طرح رگڑ کے دھو لیں, رگڑ لیں خوب اچھی طرح سے. صابن لگانا ضروری نہیں ہے, لگا دیں تو اور اچھی بات ہے.
خوب اچھی طرح رگڑیں اس کو اور اس کو خوب اچھی طرح نچوڑ دیں. نل کا چونکہ بہتا ہوا پانی ہوتا ہے تو اس میں 3 دفعہ بہانا ضروری نہیں ہے, تھوڑی دیر اچھی طرح بہا دیں تو پاک ہو جائے گا. اور اگر اکٹھے ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں دھوئے جا رہے ہیں تو سب ناپاک کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈالا, 3 دفعہ دھل گئے اور دیکھا کہ اب اس پہ گندگی کی اسمیل کوئی بو وغیرہ تو باقی نہیں ہے, تو پھر آپ نے کیا کیا کہ ایک دفعہ 3 دفعہ اس کو اچھی طرح سے پانی میں ڈال کے دھو لیا, نچوڑ دیا, تو وہ 3 دفعہ میں پانی میں دھلنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ واشنگ مشین میں پائپ ڈالیں, ایک طرف سے پانی جائے اس میں, دوسری طرف سے نیچے کا پائپ کھول دیں تاکہ بہتا ہوا پانی ہو جائے. تو تھوڑی دیر پانی بہہ جائے گا, آپ کو خیال ہوا کہ اب سارا پانی اس میں سے اچھی طرح نکل گیا ہے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے. محمد الیاس درہ آدم خیل سے, منزل پڑھنا کیسا ہے؟ کامل نے کہا کہ آپ لوگ منزل زیادہ پڑھیں اس لیے آپ کے گھر میں لوگوں پر جنات ہیں, اس لیے آپ لوگ منزل زیادہ پڑھتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کے گھروں میں جنات ہیں, اس لیے آپ منزل نہ پڑھا کریں. اس پر رہنمائی فرمائیں. منزل پڑھے نہ پڑھے, عاملوں سے مشورے نہ لیا کریں, خدا کا واسطہ برباد کر دیں گے آپ کو. آپ کے گھر میں نہ کوئی جن ہے نہ چڑیل ہے, آپ کے گھر میں عامل ہے تو وہی خود ایک جن ہوتا ہے, اس کو نہ آنے دیں کبھی بھی. باقی منزل روزانہ 1 پارہ پڑھا کریں, قرآن کا الحمد سے شروع کریں اور 1 مہینے بعد والناس پہ ختم کریں, اس طرح پڑھیں. 1 پارہ نہیں پڑھا جاتا, روزانہ آدھا پارہ پڑھ لیں. رات کو سورہ ملک پڑھ لیا کریں, سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں شام کے وقت, بس اتنا کافی ہے. اور منزل بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. باقی دماغ سے نکال دیں کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں. اسلام اور دنیا کی پہلی مسجد میں فرق. ایسا کہا جاتا ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے اور دوسری مسجد مسجد نبوی ہے, اور کعبۃ اللہ دنیا کی پہلی مسجد اور مسجد اقصیٰ دوسری مسجد. تو پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کی مسجد اور دنیا کی مسجد سے کیا مراد ہے؟ بھائی اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو پھر پہلی مسجد مسجد قباء ہے, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اللہ کا دین جو تھا وہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے نا, اس کا نام اسلام نہیں تھا. عیسائیت, یہودیت, یہ سب برحق مذاہب تھے. تو جو مذاہب پہلے دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کا گھر تو اللہ کی عبادت تو پہلے سے ہو رہی ہے, تو اس لحاظ سے مسجد حرام قدیم ہے, پھر مسجد اقصیٰ ہے. تو باقی نبی کے دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے. بیرون ممالک روزگار کے لیے بھیجنا. بیرون ممالک میں حلال کام کم ملتا ہے. یہ ایک قسم سے لوگوں کی مجبوری بھی ہے, اس وجہ سے میں ان کو کام پر بھیجتا ہوں. اگر ایک ایسے کاموں پر بھیجنے سے مجھے کوئی گناہ مل رہا ہے تو آئندہ میں نہیں بھیجوں گا, اور جن لوگوں کو اب تک بھیج چکا ہوں اس کا مجھ پر کیا کفارہ ہوگا. دیکھو کہ بیرون ملک کسی کو ویزا دلا دینا تو جائز ہے, باقی پھر وہ جو مرضی کرے وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. لیکن اگر اسپیشل اس کو حرام کام کی جاب دلا کے بھیجنا یہ تو ناجائز ہے, تو آپ کے لیے بھی ناجائز ہے, اس کے لیے بھی ناجائز ہے. لیکن حرام کام کی تفصیل کسی مفتی سے پوچھ لیں کہ کون سے کام کو آپ حرام سمجھ رہے ہیں اور کون سے کو حلال سمجھ رہے ہیں. لیکن خالص حرام کام ہے تو اس کے لیے جاب کے لیے کسی کو بھیجنا جائز نہیں ہے. کفر کی حالت میں پڑھی گئی نمازوں کا حکم. سعادہ خاتون پوچھتی ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے 14-15 سال کی عمر میں انجانے میں کوئی کفر یا شرکیہ جملہ منہ سے نکالا ہو اور 4-5 سال بعد نماز روزہ وغیرہ کرنے کے بعد معلوم ہوا, تو ان 4-5 سالوں کی نماز روزوں کا کیا حکم ہے؟ نہیں, ان کی قضا لازم نہیں ہے. کفر کی حالت میں نماز واجب ہی نہیں ہوتی, تو وہ پڑھی نہ پڑھی برابر ہے. بس توبہ استغفار کریں اور کفر کا کلمہ آئندہ کبھی زندگی میں نہ نکالیں زبان سے.